حامی سنت اعلی حضرت، ماحی بدعت اعلی حضرت، نور ہدایت اعلی حضرت، رب کی رحمت اعلی حضرت، پیر طریقت اعلی حضرت، شیخ شریعت اعلی حضرت. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. مدنی چینل کے ناظرین خوش آمدید، ویلکم ایک بار پھر ذوق نعت سیزن 13 کے آج 7ویں پروگرام میں آپ کو ویلکم کر رہے ہیں. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں میرے دائیں طرف حیدرآباد کی ٹیم اور بائیں طرف لاہور کی ٹیم. آج سے راؤنڈ 2 شروع ہو رہے ہیں. یہ وہ 2 ٹیمیں ہیں جو پچھلے مقابلوں کو جیت کر پچھلے مقابلوں سے آگے آئے ہیں اور ان کو ایک اور راؤنڈ اب جیتنا ہے آگے بڑھنے کے لیے. اور آج کی جیتنے والی ٹیم کو فائنل میں بھی موقع مل سکتا ہے یا ہو سکتا ہے اسے ایک اور مقابلہ بھی کرنا پڑے. جو 3 ٹیمیں اس راؤنڈ میں جیتیں گی ان میں سے کوئی ایک ڈائریکٹ فائنل میں جائیں گے اور ایک بقیہ 2 ٹیموں کو آپس میں مقابلہ کرنا ہوگا انشاءاللہ. مدنی چینل کے ناظرین کے لیے یہ مقابلے، یہ ذوق نعت بڑھانے والا پروگرام ماہ سفر المظفر، ماہ سفر الخیر میں پیش کیا جاتا ہے اور اس کی نسبت ہے امام اہل سنت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ بہت بڑے عالم، بہت بڑے مفتی، بہت بڑے عاشق رسول، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو بے شمار صلاحیتوں سے نوازا تھا. اس کے باوجود اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت میں کوئی تکبر، کوئی بڑائی، کوئی پراؤڈ آپ کو نہیں نظر آتا تھا. دیکھنے والے بتاتے ہیں کہ جب آپ محفل میں بیٹھتے تھے پوری محفل 2 زانوں بیٹھا کرتے، نیچے بیٹھ کر محفل سنا کرتے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر ہوتا تو کثرت سے آنسو بہایا کرتے تھے. آپ اپنی ذات کے لیے بدلہ نہیں لیتے تھے. کسی نے آپ کو مشورہ دیا کہ آپ کو بعض لوگ ستاتے ہیں، تنگ کرتے ہیں، برا بھلا لکھتے ہیں آپ کے بارے میں، ان کو سو کر دیجئے، ان کے خلاف جو ہے کیس کر دیجئے. تو اعلیٰ حضرت نے بڑی پیاری بات فرمائی. آپ نے فرمایا کہ پہلے جو ہماری تعریفیں کرتے ہیں، ہمارے جو ہے گن گاتے ہیں، حوصلہ بڑھاتے ہیں، آگینے تقسیم کر دیں، ان کو کچھ دے دیں. پھر جو لوگ ہمارے خلاف بات کرتے ہیں ان کو جو ہے وہ کیس وغیرہ بھی کر دیں گے. یعنی سمجھانا یہ تھا کہ اتنے سارے لوگ تعریف بھی تو کرتے ہیں، اب کوئی برا بھلا کہتا ہے تو ہم کیوں اس سے الجھیں اور خامخواہ اس کو جو ہے معاملے کو آگے بڑھائیں. تو یہ اپنی ذات کے لیے بدلہ نہ لینا، معاف کر دینا اور درگزر کرنا، اس میں بھی جو ہے ہمارے لیے بہت کچھ سیکھنے کو ہے کہ ہم بھی اللہ کی رضا کے لیے لوگوں سے اچھی طرح پیش آئیں، عاجزی اختیار کریں، بدلے لینے والے نہ بنیں، اور ہماری ذات میں ریونجنس نہ ہو، بلکہ ہم درگزر کریں اور معافی تلافی کو پسند کرنے والے بن جائیں. بلا شبہ یہ ہمارے آقا اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کی وہ ادائیں ہیں جو آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں سے، آپ کی سیرت پاک سے حاصل کی، اپنی زندگی میں سجائی اور امت کو سکھائی. اسی لیے الحمدللہ ہم رضا کر رہے ہیں، اعلیٰ حضرت کا نام لے رہے ہیں کیونکہ آپ سچے عاشق رسول ہیں. اور اسی عشق رسول کو بڑھاتا ہوا یہ پروگرام ہے ذوق نعت، جس میں نعتیہ اشعار کے مقابلے ہو رہے ہیں. اور آج سے 2 سیگمنٹس یہ چینج ہو رہے ہیں. اسکرین پر آپ کو دکھاتے ہیں کون سے مراحل سے گزر کر لاہور اور حیدرآباد کی ٹیم نے آج مقابلہ جیتنے کی کوشش کرنی ہے، اور ان 7 مراحل میں جو زیادہ پوائنٹس لیں گے وہی ہوں گے آج کے ونر. اسمارٹ چوائس سے مقابلہ شروع ہوگا اور دوسرا راؤنڈ ہوگا حدیث شریف اور شعر، پھر نعت پروڈکشن، محفل کا سما، اور ایک اور نیا سیگمنٹ ہے حسن ادائیگی، اور اس کے بعد ہے ریپڈ فائر اور سوچ سمجھ کر. ان 7 راؤنڈ سے گزر کر جو زیادہ پوائنٹس لیں گے، چاہے 1 پوائنٹ بھی زیادہ ہو تو وہ آگے بڑھ جائیں گے. اور کوشش کرنی آج جیتنے والوں کو بھی کہ زیادہ سے زیادہ پوائنٹس بھی حاصل کریں، کیونکہ جو 3 جیتنے والی ٹیموں میں زیادہ پوائنٹ لینے والی ٹیم ہوگی وہی ایک فائنل میں چلی جائے گی بغیر کوالیفائر مقابلے میں آئے. تو اب پوائنٹس کا بھی معاملہ ہے، جیتنا تو ہے ہی. تو دیکھتے ہیں کہ آج کا مقابلہ کیسا ہوتا ہے. حیدرآباد اور لاہور کی ٹیمیں ماشاءاللہ بہت اچھے نعت خواں اس میں موجود ہیں. آئیے تعارف بھی لیتے ہیں. سمید اتاری، سمید اتاری، محمد سمید اتاری، ماشاءاللہ محمد فیضان اتاری، ماشاءاللہ محمد جواد اتاری، ماشاءاللہ. جواد بھائی، فیضان بھائی، سمید بھائی، ایک بار پھر آپ کو ویلکم، خوش آمدید. دوسری طرف ہیں لاہور کے عاشقان رسول، رفاقت خان اتاری، ماشاءاللہ محمد فیضان رضا، ماشاءاللہ محمد مبین اتاری مدنی. ماشاءاللہ. مبین بھائی، رفاقت بھائی، فیضان بھائی،
تینوں کو خوش آمدید. آپ لوگ مسکراتے بھی رہیے, ایسے آپ کے چہروں سے خوشی کا اظہار ہونا چاہیے. جیت ہار تو چلتی رہتی ہے, لیکن آپ کا ماشاءاللہ حصہ ہے ذوق نعت بڑھانے میں. یہاں بھی عاشقان رسول موجود ہیں, ان سے بھی کچھ نہ کچھ سوال جواب کا سلسلہ موقع رہا تو لیں گے, اور رضا رضا کرتے رہیں گے. آقا کی آمد کی دھومیں بھی مچانی ہے. اب تو ماہ ربیع الاول آ رہا ہے اور ہم نے تیاری کرنی ہے, گھروں کو سجانا ہے اور خوب دھوم دھام سے ربیع الاول منانا ہے انشاءاللہ. ہمارے ساتھ مدنی رضا ابن حاجی فرید موجود ہے ماشاءاللہ. ان سے بھی کچھ نہ کچھ سلسلہ ہمارا جاری رہے گا گفتگو کا, ان سے بھی سیکھتے رہیں گے, یہ بھی سوالات کریں گے. مدنی بھائی کوئی کلام رضا اعلیٰ حضرت کا لکھا ہوا کوئی پیارا سا کلام آغاز میں آپ ہمیں سنائیں, پھر انشاءاللہ مقابلے کا باقاعدہ آغاز ہوگا. آپ کالز کر سکتے ہیں, نمبر آپ کی اسکرین پر ہیں. آپ ارشاد رضا یعنی اعلیٰ حضرت کا کوئی فرمان لکھ کر ہمیں بھیجیے, بھیجنا چاہیں تو, اور نام اپنے شہر کا نام اور ریفرنس ضرور لکھیں. کوشش کریں گے کہ ہم آپ کے سلیکٹڈ بھیجے گئے ارشادات رضا کو شامل کریں گے. 0308262600 یہ جو نمبر ہے, اس پر آپ نے ہمیں کلیئر امیج, ایک تصویر اچھی سی صاف ستھری کھینچی ہوئی آپ نے بھیجنی ہے. جی مدنی رضا بھائی صلی اللہ علیہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی محمد صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد. ہم بھی مدینے جائیں گے, آج نہیں تو کل سہی. ہم بھی مدینے جائیں گے, آج نہیں تو کل سہی. آقا ہمیں بلائیں گے, آقا ہمیں بلائیں گے, آج نہیں تو کل سہی. صلی علی نبینا صلی علی محمد. مجدہ رحمت حق ہم کو سنانے والے, مجدہ رحمت حق ہم کو سنانے والے. مرحبا آتش دوزخ سے بچانے والے. مرحبا آتش دوزخ سے بچانے والے. رحمت حق ہم کو سنانے والے. مرحبا آتش دوزخ سے بچانے والے. مرحبا آتش دوزخ سے بچانے والے. جتنے اللہ نے بھیجے گئے نبی دنیا میں, جتنے اللہ نے بھیجے
نبی دنیا میں تیری آمد کی خبر سب سنانے والے، تیری آمد کی خبر سب سنانے والے، مرحبا آتش دوزخ سے بچانے والے، مجھ سے ناشاد کو پہنچا دے در احمد تک، مجھ سے ناشاد کو پہنچا دے در احمد تک، میرے خالق میرے بچھڑوں کو ملانے والے، میرے خالق میرے بچھڑوں کو ملانے والے، مرحبا آتش دوزخ سے بچانے والے، کوئی پہنچانا نبی رتبہ عالی کو تیرے، کوئی پہنچانا نبی رتبہ عالی کو تیرے، مرحبا خلد کی زنجیر ہلانے والے، مرحبا خلد کی زنجیر ہلانے والے، مرحبا آتش دوزخ سے بچانے والے، بعد مردن مجھے دکھلائیں گے جلوہ اپنا، بعد مردن مجھے دکھلائیں گے جلوہ اپنا، قبر تیرا میں میری شمع دکھانے والے، قبر تیرا میں میرے شمع دکھانے والے، قبر میں آپ کو دیکھا تو رضا نے کہا، قبر میں آپ کو دیکھا تو رضا نے یہ کہا کہ دیکھیے آئے وہ مردوں کو جلانے والے، دیکھیے آئے وہ مردوں کو جلانے والے، مشتاق رحمت حق ہم کو سنانے والے، سبحان اللہ
अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत ही खूबसूरत प्यारा कलाम इमाम अहले सुन्नत आला हजरत अलैहि रहमा का लिखा हुआ। मरहबा खुल्द की जंजीर हिलाने वाले, क्या बात है, क्या जुमला है। जंजीर हिलाना यानी दरवाजा खटखटाना, यानी दरवाजा जन्नत को खुलवाना, इसके लिए कोशिश फरमाना, शफात फरमाना। एक जुमले में सारी बातें आ गई। सुभान अल्लाह। मरहबा आतिश दोज़ख से बचाने वाले, सुभान अल्लाह। नाज़रीन किराम, ज़ौक़ रज़ा, ज़ौक़ इश्क़ रज़ा, ज़ौक़ नात प्रोग्राम में मिलता है और आज हैदराबाद और लाहौर की टीमों के दरमियान मुकाबला होगा। जो टीम आज जीतेगी वो हो सकता है फाइनल में भी चली जाए या एक और मुकाबला उन्हें करना पड़े, क्वालिफायर राउंड जिसे हम कहेंगे। इस बार जो हमारे मुकाबले इसमें सेमीफाइनल नहीं होगा बल्कि क्वालिफायर एक मुकाबला होगा इंशाअल्लाह, जो आने वाले थर्सडे को इज्तिमा के बाद आप मदनी चैनल पर लाइव देखेंगे। नाजरीन शुरू करते हैं हमारा पहला राउंड, जिसमें स्मार्ट चॉइस करना है। कोई लफ्ज और 7 मिनट तक अशार पढ़ने हैं। लफ्ज का इंतखाब करके पिछले वाले शेर से और गौर से तवज्जो से आप भी सुने, देखें आज की तैयारी कैसी है। पहले हम करते थे बैतबाजी। बैतबाजी 12 सीजन में हमने पहला सेगमेंट रखा था, तो उसमें बहुत टेक्निक के साथ लाते थे नातखा और टीम के मेंबरान, आखिरी हर्फ ऐसा लाते कि सामने वाले फंस जाते। तो इस बार वो नज़ारा कोई देखने को नहीं मिला क्योंकि हमने सेगमेंट ही बदल दिया है। स्मार्ट चॉइस में कोई अब तक ऐसी टेक्निक नहीं ला सका कि जिसमें लगे कि यार सामने वालों को फंसा दिया है। तो देखें आगे कोई हो सकता है ऐसी तैयारी के साथ आए। वैसे भी ये सेगमेंट इतना अचानक वाला है, बरजस्ता है कि कोई तैयारी क्या करेगा इसमें कि सामने वालों को एक लफ्ज पर रोक ले, बार बार वो लफ्ज आए, बल्कि रूल ही नहीं है, बार बार एक लफ्ज ला ही नहीं सकते। एक लफ्ज को एक ही बार लिया जा सकता है। तो देखते हैं ये मजेदार सेगमेंट जिसका नाम है स्मार्ट चॉइस। नारा लगाइए जोश और खरोश के साथ, फैजान रजा, 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 रजा। जी नाजरीन, मैं पहला शेर पढ़ता हूं और इस शेर से कोई लफ्ज का इंतखाब हैदराबाद की टीम करेंगी और 7 मिनट्स तक इन्हें इसी तरह कंटिन्यू चलना है। हर जवाब के 25 सेकंड्स होंगे। शेर है, खुदा से दुआ है कि हंगामे रुखसत ज़बाने हसन पर हो मिदहत किसी। हैदराबाद। हसन हसन। हसन उनका नाम लेकर तू पुकार देख गम में कि ये वो नहीं जो गाफिल पसे इंतजार आए। सुभान अल्लाह। थोड़ा लाउडली पढ़ेंगे आप और खूबसूरत करके पढ़े। हसन का नाम लेकर, अलिफ क्लियर नहीं होगा इस तरह के अशार में। हसन का नाम लेकर, जितना जोड़ के पढ़ेंगे अलिफ को। जी उन, उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो, जब याद आ गए हैं सब गम भुला दिए। सब गम भुला दिए हैं। जी लफ्ज का इंतखाब कीजिए। रंज। रंज। रंजो आदा का रजा चाह रही क्या है जब उन्हें आप, रंजे आदा। रंज आदा का रजा चाह रही क्या है जब उन्हें आप गुस्ताख रखें हिल्म शके बाई दोस्त। हिल्म शकी बाई दोस्त, शिके बाई दोस्त। आज का एक सेगमेंट इसमें यही सीखेंगे हम, अदायगी। शिके बाई। जी कौन सा लफ्ज दे रहे हैं आप? रजा। रजा। रजा पुल से अब वजद करते गुजरिए कि है रब्बे सल्लिम सदाए मोहम्मद। सुभान अल्लाह। मोहम्मद। मोहम्मद सल्लल्लाहु। मोहम्मद मुस्तफ़ा के बाग के सब फूल ऐसे हैं जो बिन पानी के तर रहते हैं, मुरझाया नहीं करते। वाह वाह माशाअल्लाह। बाग, बाग। सबका पैदा करने वाला मेरा मौला, मेरा मौला, सबसे आला, सबसे अफजल, सबसे आला, मेरा मौला, मेरा मौला। माशाअल्लाह। ये मुफ्ती नईमुद्दीन मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह का शेर। मौला तेरे अफ़्व, लफ्ज़ मौला, मौला। मौला तेरे अफ़्व करम हो मेरे गवाह सफाई के, वाह। वरना रजा से चोर पे तेरी डिग्री तो इकबाली है। इकबाली है। वाह वाह, बहुत प्यारा शेर, आजिज़ी से भरपूर। तेरे 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 तो वस्फ ऐबे तनाही से है भरी, हैं भरी। हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या तो कहूँ तुझे। हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे। सुभान अल्लाह। वस्फ, वस्फ। वस्फ रुख उनका किया करते हैं, शर्ह व शम्स दुहा करते हैं, उनकी हम मदह व सना करते हैं जिनको महमूद कहा करते हैं। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। हम हमसे फकीर भी अब फेरी को उठते होंगे, अब तो गनी के दर पर बिस्तर जमा दिए हैं। बिस्तर जमा दिए हैं। वाह वाह वाह। अब 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 तो न रोक ए गनी आदत सग बिगड़ गई,
میرے کریم پہلے ہی لقمہ تر کھلائے کیوں؟ کھلائے کیوں؟ ماشاء اللہ. جی لاہور کی ٹیم. میرے 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 کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں دربے بہا دیے. سبحان اللہ. واہ. کریم کریم. کریم ایسا ملا کہ جس کے کھلے ہیں ہاتھ اور بھرے خزانے، بتاؤ اے مفلسوں کی پھر کیوں تمہارا دل اضطراب میں ہے. ماشاء اللہ. سبحان اللہ. جی انتخاب کیجئے لفظ کا. 25 سیکنڈ ہے آپ کے پاس. لاہور کی ٹیم. اے 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 دین حق کے رہبر تم پر سلام ہر دم، میرے شفیع محشر تم پر سلام ہر دم. سبحان اللہ. اے لینا بھی. سبحان اللہ. سلام سلام. سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، واہ. سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. سلام اس پر پڑھنے کے بجائے سلام اس پر یوں پڑھیں. سلام اس پر. سلام اس پر. الف جتنا کم واضح ہوگا اتنا خوبصورتی بڑھے گی. میں بجائے انسا کے کوئی پودا ہوتا، یا نخل بن کے طیبہ کے باغ میں کھڑا ہوتا. باغ میں کھڑا ہوتا. واہ. لفظ باغ ہو چکا ہے آلریڈی. طیبہ طیبہ. طیبہ کی ہے یاد آئی اب اشک بہانے دو، محبوب نے آنا ہے راہوں کو بچھانے دو، راہوں کو سجانے دو. سجانے دو. سبحان اللہ. کی کی جو بالوں سے تیرے روزے کی جاروب کشی، شب کو شبنم نے تبرک کو ہیں دھارے گیسو. سبحان اللہ. محبوب شب کی محفل. کیا لفظ کی تھا کہ نہیں؟ کی نا. طیبہ کی. ہاں صحیح ہے. واہ بھائی. شب شب. شب یاد تھی کن دانتوں کی شبنم میں دم صبح، شوخان بہاری کے جڑاؤ ہیں کرن پھول. اوہ سبحان اللہ. یہ لگتا ہے کچھ مشکل شعر لے کر آئے. پھول پہلے ہو چکا ہوتا تو اور مزہ تھا. یاد اچھا یاد. یاد میں آقا کے آنسو بہ گئے، سب مدینے کو گئے ہم رہ گئے. سبحان اللہ. یاد میں آقا کی آنسو بہ گئے. جی جتنا چھوٹا شعر ہوگا اتنا مشکل ہوگا سامنے والوں کو. یاد رکھیے گا. یہ چھوٹی بہر ہے تو مشکل ہو سکتا ہے. یاد لفظ بھی ہو چکا ہے. مدینہ. مدینہ ہوا نہیں ہے. چلے مدینے سے. مدینہ مدینہ ہمارا مدینہ، ہمیں جان و دل سے ہے پیارا مدینہ. مدینے ہے، مدینہ تو نہیں ہے. یاد میں آقا کی آنسو بہ گئے. مدینہ مدینے دونوں چلے گا. مدینہ ہو گیا. جی مدینہ مدینہ ہمارا مدینہ، ہمیں جان و دل سے ہے پیارا پیارا مدینہ. آخری 2 منٹ باقی ہیں. جان جان. جان و دل ہوش و خیرت سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا. ماشاء اللہ. جی حیدرآباد رضا رضا ہو چکا ہے. دل دل. دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا. سبحان اللہ. سر سر. یاد ہو چکا نا، یاد ہو چکا، آپ نہیں پڑھا تھا. سر تابہ قدم ہیں تنے سلطان زمن پھول، لب پھول دہن پھول ذقن پھول بدن پھول. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. زقن یعنی تھوڑی. جی لب. مبارک. لب. لبواں ہیں آنکھیں بند ہیں پھیلی ہیں جولیاں، کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک در کی. پاک در کی ہے. سبحان اللہ. آخری منٹ جاری ہے. کوئی ٹیم پیچھے نہیں ہوئی اب تک. آنکھیں آنکھیں. آنکھیں کسی نے مانگی، جلوہ کسی نے مانگا، بڑھ کر ہی اس سے پایا جتنا کسی نے مانگا. میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں دربے بہا دیے ہیں. ٹھیک ہے. ویسے یہ شعر ہو چکا ہے. کریم مان لیتے ہیں اس کو. کسی کی تضمین ہے شاید. چلیں جی اس میں سے اب اتنے سارے مصرے ہو گئے، کوئی بھی آپ لے لیں. جلوہ بھی لے سکتے ہیں. میرے کریم سے گر. آپ کے پاس 4 منٹ ہے. 4 سیکنڈ ہے. جلدی. میرے تو ہو چکا ہے. اللہ جلوہ. ٹائم ختم ہو چکا ہے. جی جلوہ 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 ہے نور ہے کہ سراپا رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے. اللہ اکبر. اتنا بڑا شعر تھا اس میں سے تو کوئی لفظ چن لیتے. جب بھی سامنے والے جب بھی کوئی شعر پڑھ رہا ہو تو فوراً کوشش کریں اس سے لفظ
پہلے ان کا شعر نہ سنیں بلکہ اسی میں گم ہو جائیں کہ ابھی لے لیں. جیسے شعر یوں نہیں ہے جلوہ ہے بلکہ جلوائے نور, جلوائے نور ہے کہ سراپا رضا کا ہے, تصویر سنیت ہے کہ چہرہ رضا کا ہے. ماشاءاللہ. حیدرآباد اور لاہور کی ٹیموں میں پہلا سیگمنٹ ہوا اسمارٹ چوائس, اور مجھے لگ رہا تھا کہ دونوں برابر پوائنٹ لے لیں گے, لیکن آخری سیکنڈز میں حیدرآباد والوں سے غلطی ہوئی ہے, اور یوں لاہور کی ٹیم نے 15 پوائنٹ اور حیدرآباد کی ٹیم نے 10 پوائنٹ اس سیگمنٹ میں حاصل کر لیے. ماشاءاللہ اچھے اشعار سنائے, اچھی کوششیں نظر آئیں, لیکن بہرحال تھوڑی سی غلطی آپ کو پیچھے لے جا سکتی ہے. اور یوں اسمارٹ چوائس سیگمنٹ مکمل ہوا ہے. اسکور بورڈ کی طرف بھی چلیں گے. ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ ہمارا یہ ذوق نعت, یہ نعتی اشعار کا کوئی شو ہے, آپ بھی اس میں دلچسپی لینے کے لیے اسے دیکھتے ہیں, اسے شیئر بھی کریں, اور آپ اگر کال کرنا چاہیں تو نمبر آپ کی اسکرین پر جاری ہیں. حاضرین میں سے کوئی اگر اسمارٹ چوائس کرنا چاہے ہمارے نعت خواں کے ساتھ, مدنی رضا بھائی کے ساتھ, ان کو موقع نہ ملا ہو اب تک تو موقع دیں, پیچھے کوئی ہاتھ اٹھائے. اسی طرح لفظ چن کر آپ نے شعر پڑھنا ہوگا. شعر پہلے ابراہیم بھائی کو ذرا ایک بار بتا دیا کریں. جی مدنی بھائی آپ شعر دیں, کوئی آسان سا شعر دیں. سامنے آپ کے کون آ رہے ہیں, کیا نام ہے بھائی؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. محمد سفیان رضا. محمد سفیان رضا آپ سے مقابلہ کریں گے. جی مدنی بھائی. اے کاش تصور میں مدینے کی گلی ہو اور یاد محمد بھی میرے دل میں بسی ہو. سبحان اللہ. 5 شعر کا مقابلہ ہے. آپ اس شعر میں سے کوئی لفظ لیں گے؟ مدینے. مدینے. مدینے سے بلاوا آ رہا ہے, میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے. واہ واہ واہ, کیا بات ہے. سبحان اللہ کہتے رہیے بھائی, ماشاء اللہ. جی مدنی بھائی آپ کے لیے مشکل شعر لفظ یا دل. آسان؟ جی دل. دل میرا دنیا پہ شیدا ہو گیا, اے میرے اللہ یہ کیا ہو گیا. اے میرے اللہ یہ کیا ہو گیا. اے بھی لے سکتے ہیں, میرے بھی لے سکتے ہیں, اللہ بھی لے سکتے ہیں. ہے حال دل کس کو سنائے. ہے حرف نہیں لینا, لفظ لینا ہے. ہم کو بلانا ہے. لفظ لینا ہے. ہم تھوڑی تھا پچھلے شعر میں. دل میرا دنیا پہ شیدا ہو گیا, اس شعر میں سے لفظ چننا ہے. حاضر ہے درے. آپ شاید اسمارٹ چوائس کو نہیں سمجھے, پھر کیا ہوتا ہے. چلے آپ تشریف رکھیں, آپ نے اچھی کوشش فرمائی. کوئی اور اسی کو کنٹینیو کرنا چاہے چلیں جلدی سے کسی کو لے لیں. شعر یہی رہے گا, دل میرا دنیا پہ شیدا ہو گیا. سفیان رضا کو بھی تحفہ ضرور دیجیے گا, انہوں نے اچھی کوشش فرمائی. لفظ میرے. میرے. میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا, دربے بہا دیے, دریا بہا دیے ہیں دربے بہا دیے. ماشاء اللہ کیا بات ہے. کیا نام ہے آپ کا؟ امید علی اتاری. امید علی, ماشاء اللہ. چلیں مدنی بھائی اگلا شعر. کریم. کریم. کریم اپنے کرم کا صدقہ لئی میں بے قدر کو نہ شرما, تو اور رضا سے حساب لینا, رضا بھی کوئی حساب میں ہے. ماشاء اللہ. لفظ رضا. رضا. اے رضا اب وجد کر کے پل سے اب وجد کر کے گزریے. رضا پل سے اب. رضا پل سے وجد کر کے گزریے. کہ ہے کہ ہے رب سلیم کی صدا رس سے. صدائے محمد. صدائے محمد صلی اللہ. چلیں امید علی بھائی گھبرا رہے لگتا ہے, اتنا پیارا نام ہے, آپ کیوں گھبرا رہے ہیں؟ علی سے امید ہے تو بیڑا پار ہے انشاءاللہ. انشاءاللہ. جی مدنی بھائی. پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو, جبریل پر بچھائیں تو پر کو خبر نہ ہو. جی. لفظ خبر. خبر. خبر سے کون سا شعر شروع کریں گے؟ میں بھی چونک گیا ہوں. خبر سے کیا شعر ہے؟ کوئی اور لے لیں. پل سے اتارو راہ گزر کو, راہ بھی لے سکتے ہیں, راہ. نہ بھی لے سکتے ہیں, نہ. راہ پر خبر ہو خار ہونا ہے. راہ پر خار ہے. راہ پر خار ہے کیا ہونا ہے. آگے. پاؤں. پاؤں یاد نہیں. یاد تو ہے مگر گھبرا رہے ہیں آپ, تھوڑا تھوڑا تو یاد ہے آپ. پاؤں افگار ہے کیا ہونا ہے. افگار یعنی زخمی. ماشاءاللہ اچھی کوشش فرمائی. اتنے مشکل راؤنڈ میں یہ آئے, یہ ہمت کرنا بھی بڑی بات ہے. ان کو بھی پیارا سا تحفہ دے دیجئے. کیمرے کے سامنے آتے تو گھبراہٹ ہوتی ہے. گھبراہٹ ہوتی ہے, سب یاد ہوتا ہے لیکن بھول جاتے ہیں. اچھا ہے گھبراہٹ ہو تو بندہ بچ بچ کے چلتا ہے. انشاءاللہ ان کو بہت پیارا تحفہ دیا جائے گا. گھبراہٹ ہو تو صحیح ہے بھائی.
बेबाक नहीं होना चाहिए। माशाअल्लाह। चले नाजरीन, स्कोर बोर्ड की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि क्या मरहला कहां तक पहुंचा। पहला राउंड हुआ है, अब तक दोनों टीमों ने बहुत अच्छे अशार सुनाए। 10 पॉइंट लिए हैदराबाद की टीम ने और लाहौर की टीम ने 15 पॉइंट लिए हैं। अब चलेंगे एक बहुत ही खूबसूरत सेगमेंट की तरफ जिसमें हदीस शरीफ पढ़ी जाएगी और अब कोई किसी का साथ नहीं देगा, हर मेंबर ने अपना जवाब खुद देना है और बारी बारी एक एक सवाल सबसे होगा, आपस में बात नहीं कर सकेंगे और आप जो भी हदीस शरीफ पढ़ी जाएगी उस मजमून से मुनासिबत रखता हुआ आला हजरत का आपने शेर सुनाना है और मेरे रजा की शायरी पर और मोहब्बत में हमारे इजाफा होगा इंशाअल्लाह और सीखेंगे भी। मजमून के मुताबिक आप शेर पढ़ेंगे, कोई साथ नहीं देगा इसमें। जी नाजरीन, शुरू करते हैं। नारा लगाइए, फैजान रजा, फैजान रजा जारी रहेगा, जारी रहेगा। मुझे हक से तूने। चले नाजरीन, शुरू करते हैं। पहला सवाल हमारे हैदराबाद की टीम समीद अत्तारी भाई, आपने ही जवाब देना है, आपके साथी साथ नहीं देंगे। स्क्रीन पर हम प्यारी सी हदीस शरीफ की ज़ियारत भी करेंगे और शेर सिर्फ आला हजरत का सुनाया जाएगा, इमाम अहमद रजा खान अलैहि रहमा का लिखा हुआ। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। स्क्रीन पर दिखाएंगे जी। अल्लाह के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं ही तकसीम करने वाला हूं और अल्लाह ही अता फरमाता है। सुभान अल्लाह। अब प्यारा सा शेर आपने इसी मजमून की मुनासिबत से इमाम का लिखा हुआ तर्ज में सुनाना है। नातखा भी है माशाअल्लाह जी। 25 सेकंड का टाइम होगा हर बार। माइक आपके हाथ में है ना, उठा लीजिए। 10 सेकंड बाकी है। साथ ही जवाब नहीं देंगे, हेल्प नहीं करेंगे, ख्याल रखिएगा। शेर से शेर की जगह पर आए तो उसमें भी यही था। 2 सेकंड। अल्लाह की में बराया तुम्हें काशी में हटाया, नहीं तुमसा कौन आया। चलें जी, आपका टाइम भी खत्म हो चुका था, आप जवाब नहीं दे सके। मदनी रजा भाई, आप हेल्प कर दीजिए बगैर पॉइंट के और तर्ज में सुनाइए। रब है मोती ये है कासिम, रब है मोती ये है कासिम, रब है मोती ये है कासिम, रिज़्क़ों से का है खिलाते ये है, रिज़्क़ों से का है खिलाते हैं। सुभान अल्लाह। हर जवाब के 5 पॉइंट हैं जो कि एक मेंबर ने नहीं लिए। चलें सामने वालों से लेते हैं। लाहौर की टीम से मोहम्मद रफाकत भाई, आपकी बारी है। आप भी देखेंगे एक प्यारी सी हदीस शरीफ और उसके ज़िमन में आपने शेर सुनाना है कलाम इमाम से और साथ ही साथ नहीं देंगे। जी ज़ियारत करवाइए। नबी अल्लाह के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने जमीन के मशारिक को मगारिब छान डाले। अच्छा, हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने यूं अर्ज की, मैंने जमीन के मशारिक को मगारिब छान डाले मगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अफजल किसी को ना पाया। इस मजमून का शेर इमाम के कलाम से सुनाइए। 25 सेकंड का टाइम है। रफाकत खान साहब तर्ज में पढ़े तो मिलके हम सब भी पढ़ेंगे। यही बोल सिदरा वाले चमने जहाँ के थाले, चमने जहाँ के थाले, यही बोल सिदरा वाले चमने जहाँ के थाले, सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का ना पाया, तुझे यक ने यक बनाया। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। खान साहब ने जो शेर पढ़ा, मदनी भाई तस्दीक करेंगे ना? आप तस्दीक फरमाते रहें कि ये उसी से मुनासिबत लग रहा है कि नहीं। मजलिस के बाद भी यही है। माशाअल्लाह, आपका जवाब दुरुस्त है, आपने 5 पॉइंट हासिल किए हैं। सुभान अल्लाह। अब हैदराबाद की टीम से एक और सवाल करते हैं। फैजान अत्तारी साहब, आप ज़ियारत करेंगे हदीस शरीफ की और मैं भी पढ़ता हूँ, नाजरीन भी देखें। आला हजरत के कलाम से फिर उसी मजमून से मुनासिबत रखता हुआ शेर आप देखेंगे। जी
ارشاد فرمایا میرے گھر اور میرے ممبر کے درمیان کی جگہ جنت کی کیاری میں سے ایک کیاری ہے. سبحان اللہ, کیا خوبصورت حدیث ہے. فیضان بھائی اس مضمون سے مناسبت رکھتا ہوا اعلیٰ حضرت ہی کا شعر آپ نے پڑھنا ہے. اس طرف روزے کا نور, اس سمت منبر کی بہار, بیچ میں جنت کی پیاری پیاری کیاری ماشاء اللہ. اس طرف روزے کا نور, اس سمت منبر کی بہار, بیچ میں جنت کی پیاری پیاری کیاری. واہ واہ ماشاء اللہ. ایسے اور بھی اشعار ہیں اعلیٰ حضرت کے جو اس طرح کے اس پیاری کیاری کی بات جس میں کی ہے. مثال کے طور پر کوئی بتائے گا؟ ہاں بھائی, یہاں کسی سے جواب لیں گے, ان کو تحفہ بھی دے دیتے ہیں. جی ایک ہاتھ اٹھائے, جلدی جلدی آگے آ جائے. اتنا ٹائم تو نہیں ہے. اس مضمون سے مناسبت رکھتا ہوا کوئی شعر اور. یہ پیاری پیاری کیاری تیرے کھانا باغ کی سرد اس کی, یہ پیاری پیاری کیاری تیرے کھانا باغ کی سرد جس کی آب و تاب سے آتش سکر کی. سرد اس کی آب و تاب سے آتش نہیں ہوتا, آتش سکر کی. آتش سکر کی. ماشاء اللہ, قریب قریب ہے, لیکن فیضان میں نے جو پڑھا وہ زیادہ موضوع ہے. ماشاءاللہ, ان کو بھی پیارا سا تحفہ دیں. یہ بھی خیر روضۃ الجنہ کی تعریف میں ہی ہے ماشاءاللہ. اور جنت میں آ کے نار میں جاتا نہیں کوئی, شکر خدا نوید نجات و ظفر کی ہے ماشاءاللہ. اور بھی کلام رضا سے آپ کو میرے اعلیٰ حضرت کے کلام جو ہے نا, یہ آپ کو قرآن و حدیث کی تشریح و تفسیر ملیں گے. تو اس کا ایک مظہر یہ ہمارا سیگمنٹ بھی ہے. اگلا سوال ہوگا لاہور کی ٹیم سے. 5 پوائنٹ لیے ہیں حیدرآباد والوں نے اس بار. دکھائیے, زیارت کروائیے حدیث شریف کی. ارشاد فرمایا میرے لیے خدا عز و جل کے ساتھ ایک ایسا وقت ہے جس میں کسی مقرب فرشتے یا مرسل نبی کی گنجائش نہیں, وہ خاص خلوت کی باتیں ہیں. بہت خوبصورت حدیث پاک. اس مضمون کے نسبت رکھنے والا کوئی شعر اعلیٰ حضرت کا. اس حدیث میں ایک لفظ آیا, وہ لفظ بھی اس شعر میں ہے. نبی سرور ہر رسول و ولی, طرز میں نہیں پڑھیں گے, چلیں جواب کی مرضی. نبی سرور ہر رسول و ولی ہے, نبی رازدار مع اللہ لی ہے. سبحان اللہ. اس کی طرز بہت آسان ہے, کوئی مشکل نہیں ہے. نبی سرور ہر رسول و ولی ہے, نبی سرور ہر رسول و ولی ہے, نبی رازدار مع اللہ لی ہے, نبی سرور ہر رسول و ولی ہے. ماشاءاللہ, آپ نے بہت اچھا اور مشکل جواب دیا. آپ نے بھی 5 پوائنٹ حاصل کر لیے ہیں. اعلیٰ حضرت کا بہت خوبصورت شعر. آخری سوال حیدرآباد کی ٹیم سے. دکھائیے, زیارت کروائیے حدیث شریف اور شعر. ارشاد فرمایا بے شک میں نے دنیا اور دنیا والوں, اللہ تبارک و تعالی کا فرمان ہے, بے شک میں نے دنیا اور دنیا والوں کو اس لیے پیدا فرمایا ہے تاکہ اے محبوب میرے نزدیک آپ کی جو قدر و منزلت ہے وہ انہیں بتاؤں, اور اگر آپ نہ ہوتے تو میں دنیا کو تخلیق نہ فرماتا. سبحان اللہ. یہ حدیث قدسی اس کو کہیں گے, رب کریم کا فرمان زبان مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے. جی کیا اس سے مناسبت رکھتا ہوا کوئی شعر ہے کلام رضا میں؟ نہیں ہو تو بھی بتا دیں تو ہم چیک کر لیں گے. ہوتے کہاں خلیل و بینا کعبہ و مینا, لولاک والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے, لولاک والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے. یہ لولاک یہ حدیث پاک کے الفاظ میں سے لیا گیا ہے. لولاک کا یعنی محبوب اگر آپ کو نہ پیدا فرماتا, تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو لولاک والے آقا بھی کہا جاتا ہے. لولاک والے آقا یعنی وہ آقا کہ اگر ان کو رب کریم تخلیق نہ فرماتا تو دنیا کو نہ بناتا وغیرہ جو الفاظ حدیث میں ہیں,
تو ہر بار وہاں اشارہ ہوتا ہے. اس طرح کی حدیثوں کی طرف اشارہ ہوتا ہے. لولاک آپ کی نالج میں ہو سکتا ہے اضافہ ہو, اس لفظ کو سمجھ لیجئے. لولاک والے آقا یعنی وہ آقا کہ جو نہ ہوتے تو کچھ نہ ہوتا, وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا, وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ. چلیں جی, آخری سوال ہے لاہور کی ٹیم سے مبین مدنی صاحب کے لیے. دکھائیے اسکرین پر حدیث شریف کی زیارت کروائی. جب محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ طیبہ کے کسی راستے سے گزر جاتے تو لوگ اس راہ میں ایسی پیاری مہک پاتے کہ پکار اٹھتے, ادھر سے ان کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہی گزر ہوا ہے. سبحان اللہ. حضرت انس رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں. آپ کوئی شعر سنائیں کلام امام سے. گزرے جس راہ سے وہ سید والا ہو کر, گزرے جس راہ سے وہ سید والا ہو کر, گزرے جس راہ سے وہ سید والا ہو کر, رہ گئی ساری زمین عنبر سارا ہو کر, رہ گئی ساری زمین عنبر سارا ہو کر. ماشاءاللہ سبحان اللہ. انہوں نے بھی خوبصورت شعر پڑھا. اس مضمون کے اور بھی اشعار اعلیٰ حضرت کے کلام سے ملتے ہیں جس میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھینی بھینی مہک اور خوشبو کا تذکرہ ہے. کوئی سنائے گا یہاں سے؟ کلام رضا ہونا چاہیے. ذوق نعت رکھنے والے کافی یہاں موجود رہتے ہیں لیکن شاید گھبراتے بھی ہیں, سب ہاتھ نہیں اٹھاتے. یہ ان سے بھی لے لیں, ان سے بھی, دونوں سے لے لیں. جی اعلیٰ حضرت کا شعر ہو. جی کون سا ہے؟ ان کی مہک نے دل کے گنچے کھلا دیے ہیں, جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں. سبحان اللہ. جس راہ چل گئے ہیں, جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے. کوچے بسا دیے. کوچا یعنی محلہ, محلہ, علاقہ. جی بسا دیے. بسانا یعنی مہکانا. جی کیا بات ہے, ماشاءاللہ. آپ نے بہت اچھا شعر پڑھا. ان کو پیارا سا ان کو پیارا سا تحفہ دیا جائے گا. ویری گڈ. بلال بھائی کوئی اور شعر سنا رہے ہیں, ان سے بھی لے لیں بھائی, اسی مضمون کا کوئی شعر. کیا مہکتے ہیں مہکنے والے, بو پہ چلتے ہیں بٹکنے والے. سبحان اللہ. یہ بھی بہت پیارا شعر ہے. ان کو بھی پیارا سا تحفہ عطا فرمائے انشاءاللہ. ماشاءاللہ. اعلیٰ حضرت کے کلام میں اور کوئی شعر اس مضمون کا؟ اچھا بھائی آ رہے ہیں جی, لے لیں ایک اور شعر لے لیں. انبر زمین ابیر ہوا مشک تر گوار, ادنا سی یہ شناخت تیری راہ گزر گیا. ہاں 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 ماشاءاللہ. مدینے کی تعریف میں ہے بات, کنیکٹ تو وہی ہو جاتی ہے بالآخر. سبحان اللہ. ان کو بھی پیارا سا تحفہ عنایت فرما دیتے ہیں. ماشاءاللہ. آقا کی کیا بات ہے, سرتاب قدم ہے تن سلطان زمن پھول, واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ, مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول. ماشاءاللہ. آئیے اسکور بورڈ دکھائیے. حیدرآباد والے پیچھے ہیں تھوڑا سا, لاہور والے 10 پوائنٹ آگے چل رہے ہیں. 2 راؤنڈز ہو چکے ہیں. اسمارٹ چوائس اور حدیث شریف اور شعر انشاءاللہ یوں سیکھتے بھی رہیں گے. ذکر مصطفیٰ اور سخن مصطفیٰ کے ساتھ ساتھ کلام رضا بھی پڑھتے جائیں گے. آئیے اگلا راؤنڈ شروع کرتے ہیں, نعت پروڈکشن, اور اس میں دیکھتے ہیں آج کون سے کلام ان سے پوچھے جا رہے ہیں. جو کلام آپ کو سنایا جائے گا وہ بیچ میں سے ہوگا. آپ نے بتانا ہے کہ نعت خواں کا یہ کلام کون سا ہے, کہاں سے شروع ہو رہا ہے, مطلع آپ نے پڑھنا ہوگا. اور دونوں ٹیموں سے 2 سوال ہوں گے. سیگمنٹ ہے نعت پروڈکشن, ہر جواب کے 5 پوائنٹس ہیں, 10 پوائنٹ کا یہ راؤنڈ ہے. نعرہ لگائیے فیض رضا جاری رہے گا. رضا 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 رضا. جی پہلی ویڈیو دکھائیں گے حیدرآباد والوں کو. آپ کے پاس پھر 25 سیکنڈ ہوں گے اس کا جواب دینے کے لیے. غور سے دیکھیے. نعت پروڈکشن یہ ہمارا یوٹیوب چینل ہے ناظرین, آپ اس کو سبسکرائب بھی کر لیں. ربیع الاول پر انشاءاللہ الکریم آپ کو بے شمار بہت سارے کلام انشاءاللہ آ رہے ہیں. ہمارے بے شمار لفظ شاید زیادہ ہو جائے گا, مطلب کیا کہیے اس کو, 20-21 کلام ہو گئے, کثیر کلام آ رہے ہیں. تو آپ ضرور اس کو سبسکرائب کر لیں اور آپ اسے دیکھیں. اس پر ویسے کلام بے شمار ہیں, نعت پروڈکشن پر 300 سے زائد کلام
آ چکے ہیں، نعتیں ہیں، غزلیں، منقبتیں، نعتیہ غزلیں، اسی طرح آخرت کی یاد دلانے والے کلام ہیں، منقبتیں ہیں، صحابہ اور اہل بیت کی شان میں کلام ہے. آپ اس کو سنیں، بہت لطف آئے گا آپ کو پیارے پیارے کلام سن کر. اس میں الحمدللہ کوئی میوزک نہیں ہے، کوئی عورتوں کا نعت پڑھنے کا سلسلہ نہیں ہے. شریعت کے دائرے میں رہ کر دعوت اسلامی اس کو چلانے کی کوشش کر رہی ہے. اسی نعت پروڈکشن کی ویڈیوز میں سے کوئی ایک دکھائی جائے گی حیدرآباد کے لیے، کلپ دکھائیں گے. آتے ہیں مقدر کے سکندر تیرے در پر، بے اذن ہو کیسے کوئی مہمان مدینہ. ماشاء اللہ. بتائیں گے آپ کون سا کلام ہے یہ؟ مدت سے میرے دل میں ہے ارمان مدینہ. لاؤڈلی بولیں نا. مدت سے ہے میرے دل میں ارمان مدینہ، روزے پہ بلا لیجئے سلطان مدینہ. ماشاء اللہ. آپ بھی اسی طرز میں پڑھتے تو اور اچھا لگتا. خیر، اسکرین پر دیکھتے ہیں کیا انہوں نے صحیح جواب دیا ہے. زیادہ مشکل سوال نہیں. امیر علیہ سنت کا یہ کلام نظر آ رہا ہے، سنا دیجئے. مدت سے میرے دل میں ہے ارمان مدینہ، روزے پہ بلا لیجئے سلطان مدینہ. آپ نے 5 پوائنٹ حاصل کر لیے درست جواب دے کر. لاہور کی ٹیم سے اب سوال ہوگا، دکھائیے ان کے لیے کلپ نعت پروڈکشن سے. جھوم کر خوب کروں خانہ کعبہ کا طواف، جھوم کر خوب کروں خانہ کعبہ کا طواف، پھر مدینے کو چلوں گنبد خضرا دیکھوں. جی مائک کھولیے گا. پہ بولا یا خدا حج پہ بولا کہ میں کعبہ دیکھوں، یا خدا حج پہ بولا کہ میں کعبہ دیکھوں، کاش ایک بار میں پھر میٹھا مدینہ دیکھوں، یا خدا حج پہ بلا. کنفرم ہے آپ اس کلام کو اسی طرح انہوں نے پڑھا ہے نعت پروڈکشن پر؟ دیکھ لیتے ہیں، کچھ اور تو نہیں ہے. آخری عمر ہے کیا رونق دنیا دیکھوں، کاش بس ایک ہی دھن ہو کہ مدینہ دیکھوں. یہ جو شعر انہوں نے پڑھا تھا، یہ جس کلام سے لیا تھا اس کا مطلب یہی ہے یا خدا حج پہ بلا. لیکن جو اس کلام میں نعت پروڈکشن پر جس طرح یہ کلام موجود ہے، آپ نے اسی طرح بتانا ہے. مطلب یعنی پہلا شعر جو انہوں نے پڑھا ہے، اس کلام میں تو کئی اشعار ملائے گئے ہوں گے، یہ کلام ہے اسی طرح. اچھا، تو یہ خیال رکھیں کہ یہ کلام کوئی پوچھے گا تو کس طرح سرچ بھی کرے گا. اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دے. آپ کا جواب درست نہیں ہے، لیکن آپ کو پوائنٹ دے دیے جاتے ہیں. آپ کی غلط فہمی ہے اور ہم آپ کا جواب درست مان لیتے ہیں. یہ درست نہیں ہے، لیکن ٹھیک ہے، آئندہ اس کا خیال رکھیں کہ جو نعت پروڈکشن پر جس طرح ہے اسی طرح ایکسیپٹڈ ہوگا. ٹھیک ہے، بہرحال اس کلام کا مطلب تو یہی ہے، یا خدا حج پہ بلا آ کے میں کعبہ دیکھوں، کاش ایک بار میں پھر میٹھا مدینہ دیکھوں. اس کلام کا مطلب ہے، لیکن اس طرح نعت خواہ نے نہیں پڑھا. ہم وہی دیکھیں گے نعت خواہ نے کس طرح پڑھا ہے اور وہ کس طرح موجود ہے. بعض کلام ایسے ہیں کہ جو کثیر کلام ایک ساتھ پڑھے گئے،
جیسے کہ مناقب اتار میں بھی ہے 6-7 کلام ایک ہی کلام میں، تو اس کا جو پہلا آغاز ہوگا ہم آپ سے وہ سنیں گے. خیر اگلی ویڈیو، اگلا کلپ حیدرآباد کی ٹیم کو دکھائیں گے. تیری الفت میں جیوں، تیری محبت میں مروں، تیری الفت میں جیوں، تیری محبت میں مروں، ہو کرم ایسا شغا خواجہ پیا، خواجہ پیا. ماشاء اللہ. خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کی منقبت میں یہ کلام بتائیں گے، اس کا پہلا شعر کہاں سے یہ کلام شروع ہو رہا ہے؟ اپنے قدموں میں بلا خواجہ پیا، خواجہ پیا، اور جلوہ بھی دکھا خواجہ پیا، خواجہ پیا. سبحان اللہ، بہت پیارا شعر. آپ شیور ہے نا؟ یہی ہے. دیکھتے ہیں اسکرین پر، سنتے ہیں واقعی یہ کلام ہے. ہند کے مہاراجا یا غریب نواز، ہند کے مہاراجا یا غریب نواز، خواجہ اجمیر بلاؤ، خواجہ میرے خواجہ. اس میں آگے پہلا شعر کون سا ہے؟ اپنے قدموں میں بلا خواجہ پیا. اچھا، تو وہ شعر آپ نے لگانا تھا. چلیں بہرحال کلام یہی ہے. آپ کا جواب بھی درست مان لیا جاتا ہے. اصل میں نعت خواں بھی ماشاءاللہ کیا کیا ورائٹیاں لگاتے ہیں. کلام بہرحال یہی ہے، اپنے قدموں میں بلا خواجہ پیا، خواجہ پیا. آپ کا جواب بھی درست مان لیا جاتا ہے. 5 پوائنٹ آپ نے لیے. لاہور کی ٹیم کو دکھائیے نعت پروڈکشن سے کوئی آخری کلپ اس سیگمنٹ کا. یہ وقت عزت کا، میزاب رحمت کا، یہ وقت عزت کا، میزاب رحمت کا. سمجھ گئے کون سا کلام ہے یہ؟ مائک بند ہے. اللہ کے گھر میں ہوں، کعبے کا نظارہ ہے، اللہ کے گھر میں ہوں، اللہ نے بلایا ہے، اللہ کے گھر میں ہوں، کعبے کا نظارہ ہے، اللہ کے گھر میں ہوں. ماشاءاللہ. اسکرین پر سن لیتے ہیں، دیکھ لیتے ہیں کیا ان کا جواب درست ہے. حسنین بھائی نے بہت پیارا کلام پڑھا ہے. اللہ نے بلایا ہے، اللہ کے گھر میں ہوں، کعبے کا نظارہ ہے، اللہ کے گھر میں ہوں. ماشاءاللہ. اس طرح لاہور والوں نے بھی صحیح جواب دیا اور دوبارہ اس سیگمنٹ میں پوائنٹس برابر ہو چکے ہیں. 30 پوائنٹ ہیں حیدرآباد کے، لاہور کی ٹیم کے 40 پوائنٹ ہیں، اور اب تک 3 سیگمنٹ مکمل ہو چکے ہیں. دکھائیں گے ناظرین کو اب تک کا اسکور بورڈ بھی، جس میں 3 مراحل کے بعد حیدرآباد والوں سے تھوڑی تھوڑی غلطیاں ہوئی ہیں، جس سے یہ 10 پوائنٹ پیچھے ہیں. آل اوور لاہور والے تھوڑا سا آگے ہیں. دکھا دیجئے. پھر چلتے ہیں اگلے مرحلے کی طرف، جس میں محفل کا سما بنائیں گے. کالز بھی آپ کر سکتے ہیں ناظرین، نمبر آپ کی اسکرین پر چل رہے ہوں گے. آپ بتائیے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں. کچھ کالز ریڈی ہیں تو مجھے دے دیں. 3 مراحل میں لاہور اور حیدرآباد کی پرفارمنس آپ کی اسکرین پر موجود ہے. کالز دیجیے گا. میرا نام محمد احمد ہے، میں کراچی سے بات کر رہا ہوں. پیارے اشفاق انکل، میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ اعلیٰ حضرت کا کوئی ایسا کلام بتائے جس کے آخر کے 2 مقطع ہو، اور وہ دونوں مقطع سنا بھی دیجیے. صدق اللہ خیر. ہاں بھائی، اعلیٰ حضرت کے 2 مقطع والا. 3 مقطع والا کون سا؟ مائک چل رہا ہے آپ کا؟ بتائیں جلدی جلدی. مجھ کو رسوا بھی اگر کوئی کہے گا تو یوں ہی کہ وہی نہ وہ رضا بندہ اے رسوا تیرا. کلام کون سا ہے وہ پوچھا ہے نا. واہ کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا. 3 مقطع. ماشاءاللہ. اور کون سا ہے؟ ایک تو یہ ہو گیا
کہ وہی نہ وہ رضا بندہ رسوات ہے. فخر آقا میں رضا اور بھی ایک نظم رفیع چل لکھا لائیں ثنا خوانوں میں چہرہ تیرا. سبحان اللہ. اچھا ایک اور چیز عرض کر دوں, حسن ادائیگی آج سیگمنٹ ہے ہمارا, کہ ہم جب اردو میں اشعار پڑھ رہے ہیں نا تو عربی قواعد کا لحاظ نہیں کرنا ہے. بہت زیادہ میں نوٹ کرتا ہوں کہ رفیع میں عین کو اتنا واضح کرتے ہیں جیسے قاعدہ پڑھ رہے ہوں. اسی طرح محمود کہا کرتے ہیں, محمود ہا اتنا نکالنے کی حاجت نہیں ہے, ٹھیک ہے. رحمت کرنے کی ضرورت نہیں, رحمت کافی ہے. محمود اردو میں جس طرح آپ پڑھتے ہیں لفظ بولتے ہیں اس طرح پڑھنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے, ٹھیک ہے. رفیع یہ عربی کی طرف چلا جاتا ہے, تو ہمارے عرف میں اس طرح ویسے بول چال میں بھی نہیں ہوتا. تیسرا مقطع یاد ہے انہوں نے جو پوچھا, انہوں نے تو خیر دو پوچھے تھے. اے رضا چیست غمر جملہ جہاں دشمن تست ہے, کرد ام مامن خود قبلہ حاجات تیرا. یہ تیسرا مقطع ہے. لیکن وہ جو دو والا ہے, دو والا کلام کوئی اور ہے. بندہ قادر کا بھی قادر بھی ہے, عبد القادر. اس میں دو ہیں جی دو. اس میں دو ملنے کو قریب ہے. اس میں دو ہیں. بندہ ملنے کو قریب ہے, حضرت قادر گیا. لمعے باطن میں گم نے جلوائے ظاہر گیا. اب اس میں میں نے لمعہ نہیں پڑھا, لمعے باطن میں, تو اس کو اردوائز کر دیجئے تاکہ لوگوں کی بھی آسانی, لوگوں کے لیے بھی آسانی ہو جائے. چلیں ناظرین, آپ نے کال کرتے رہنا ہے. اگر آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں تو نمبر اسکرین پہ چل رہے ہیں. ایک کال اور دے دیں. اشفاق بھائی, میں مراد بخش اتاری بات کر رہا ہوں کراچی سے. ایک شعر آپ سے سننا ہے جس میں لفظ نصیب آتا ہو. نصیب, ہاں بھائی لاہور والے جواب دے دیں. نصیب چمکے ہیں فرشیوں کے کہ عرش کے چاند آ رہے ہیں, جھلک سے جن کی فلک ہے روشن وہ شمس تشریف لا رہے ہیں. ماشاء اللہ, سبحان اللہ. ہاں بھائی کوئی اور شعر نصیب, مدنی رضا بھائی آپ بھی سنا دیں. آپ سے بھی سوال, ایسا شعر جس میں لفظ آئے نصیب. کالر نے ہمیں چیلنج دیا ہے. نصیب تیرا چمک اٹھا دیکھ تو نوری, عرب کے چاند لہت کے سرانے آئے ہیں. کیا بات, آپ ایسے بغیر طرز کے بار بار پڑھیں گے مزہ نہیں. نصیب تیرا چمک اٹھا دیکھ تو نوری, نصیب تیرا چمک اٹھا دیکھ تو نوری, عرب کے چاند لاغت کے سرانے آئے گئے. یہ کس شگل شاگے والا کی آمد آمد گئے, بولو مرحبا بولو مرحبا. یہ کون سے شگے والا کی آمد آمد گئے, بولو مرحبا بولو مرحبا. سرکار کی آمد مرحبا, انوار کی آمد مرحبا, دلدار کی آمد مرحبا, سردار کی آمد مرحبا, مختار کی آمد مختار کی آمد مرحبا, نبی کی آمد مرحبا, امی کی آمد مرحبا, عربی کی آمد مرحبا, قرشی کی آمد. یہ کون سے شگے بالا کی آمد آمد ہے آقا مرحبا. ابھی سے تیاریاں کر لیں, ہم نے بھی تیاری شروع کر دی اپنے گھر پہ چراغاں کی, آپ بھی شروع کر دیجئے کہ ربیع الاول کا چاند نظر آنے سے پہلے یہ کمپلیٹ ہو جائے, جھنڈے بھی لگ جائیں اور شیطان کو سر چھپانے کی جگہ نہ ملے. انشاءاللہ پہلے سے بڑھ کر میلاد منائیں گے, انشاءاللہ پہلے سے بڑھ کر میلاد منانا ہے انشاءاللہ الکریم. ایک کال اور دے دیں. میرا نام شفا ہے, میں کراچی سے بات کر رہی ہوں. ذوق ناب نے میرا یہ سوال ہے کہ شعر کا مطلب بتا دیں. آسی بھی ہے چہیتے, یہ طیبہ ہے زاہدو. آسان ہے, آسی بھی ہیں چہیتے یہ طیبہ ہے زاہدو. یہ مدینہ ہے, یہاں ہم جیسے گناہگاروں کو بھی سینے سے لگایا جاتا. الحمدللہ. چلیں جی ناظرین, اگلے سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں اور اس میں کچھ محفل کا سما بنانے کی کوشش کرتے ہیں, اور اسی میں مقابلہ بھی ہوگا, امتحان بھی ہوگا. انہیں گرہ لگانی ہوگی, یعنی شعر پر شعر جوڑنا ہوگا. اور آگے بڑھتے ہیں, محفل کا سما بناتے ہیں. نعرہ لگائیے فیض رضا, فیض رضا, رضا رضا رضا. ماشاءاللہ. دونوں ٹیمیں حیدرآباد اور لاہور کی ٹیمیں, انہیں شعر ملانا ہے
مدنی رضا بھائی ہمارے ساتھ ہیں اور میں بھی مائک اٹھا لیتا ہوں, آپ بھی مائک لے لیں. دونوں میں سے کوئی بھی ٹیم اپنی باری پر, بھلے کوئی بھی پہلے اٹھا لے, باری کسی کی نہیں ہے, لیکن آپ نے ایسا شعر پڑھنا ہے جو شعر یہ پڑھیں اس سے مطابقت رکھتا ہو, مناسبت رکھتا ہو, مضمون قریب ہو, اور پھر جب آپ واپس آئیں تو بھی صحیح طرح آئیں, سر بھی نہ ٹوٹے, کئی چیزوں کا خیال رکھنا ہے. تو جی مدنی بھائی کوئی شعر ہے ذہن میں؟ قریب آئے. مسکراتے ہم اسیروں کی طرف, لو آئے مسکراتے ہم اسیروں کی طرف, خیر منے اسیاں پہ اب بجلی گراتے جائیں گے, خیر منے اسیاں پہ اب بجلی گراتے جائیں گے, خیر منے اسیاں پہ اب بجلی گراتے مسکراتے ہوئے آپ آ جائیں گے, حشر کا سارا نقشہ بدل جائے گا, خیر منے اسیاں پہ اب بجلی گراتے جائیں گے, خیر منے اسیاں پہ اب بجلی گراتے جائیں گے, جس کی تسکی سے روتے ہوئے غص پڑے, اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام, خیر منے اسیاں پہ اب بجلی گراتے جائیں گے. آیا میرا حامی میرا غم خوار اماں, آ گئی جاتن بے جان میں یہ آنا کیا ہے, خیر منے اسیاں پہ اب بجلی گراتے جائیں گے. تو انہیں رحم آ گیا, گھبرا کے ہو گئے وہ گنہگار کی طرف, خیر منے اسیاں پہ اب بجلی گراتے جائیں گے. خیرمن کہتے ہیں, بوری ہوتی ہے, تھیلا ہوتا ہے بڑا, اس میں چیزیں وغیرہ ڈال کے رکھتے ہیں, کسان اپنا اناج بھر کے رکھتے ہیں, سنبھال کے اسٹور کرتے ہیں, تو جب بجلی گرتی ہے تو وہ جل کر ختم ہو جاتا. تو آقا کریم اپنے کرم کے نور والے چہرے کے نورانیت والی بجلی فرما دیں گے, گناہوں کے تھیلے پر, گناہوں کے انبار پر تو جل کے ختم ہو جائے گا. سرکار کرم فرمائیں گے تو گناہوں کا انبار لے کر بھی کوئی آئے گا, اللہ پاک کی رحمت ہو جائے گی, سرکار علیہ السلام کی شفاعت سے وہ بجلی جو برسے گی خرمن پر, ان گناہوں کو پاک صاف کر دے. کیا بات. تو آپ دونوں نے ماشاءاللہ خوبصورت شعر ملانے کی کوشش فرمائی. لاہور کی ٹیم نے کیا شعر پڑھا تھا؟ جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے. ماشاءاللہ ٹھیک ہے. آپ نے کون سا پڑھا؟ مسکراتے ہوئے آپ آ جائیں گے, حشر کا سارا نقشہ بدل جائے گا. اب وہ جائے گا اور یہاں پہ ہے آ گئے, تھوڑا سا مانا اس کو قریب ہے, لیکن ابھی بات ہو رہی ہے وہ آ چکے, لو وہ آئے, تو اب آ چکے والے اشعار ہوتے نا تو زیادہ قریب ہوتا. اب جائیں گے, مسکراتے ہوئے آپ آ جائیں گے, جب آئیں گے تو یہ ہوگا. اس پر یہ شعر پڑھتے ہیں, اب آئی شفاعت کی ساعت اب آئی, اس پر آپ کا شعر زیادہ موضوع تھا. خیر قریب قریب ہے دونوں, تو آپ دونوں کو 5-5 پوائنٹ دیے جا رہے ہیں. سبحان اللہ. ایک اور شعر پڑھتے ہیں مدنی بھائی, کوئی ہے ذہن؟ کی بھلائی
بن کر دونوں عالم کی بھلائی کا سوالی بن کر ایک بھکاری ہے کھڑا کے دربار کے پاس، ایک بھکاری ہے کھڑا کے دربار کے پاس، تو کروں کس کے سامنے، کیا اور بھی کسی سے توقع نظر کی ہے، ایک بھکاری ہے کھڑا کے دربار کے پاس، ایک بھکاری ہے کھڑا کے دربار کے پاس، ایک بھکاری ہے کھڑا کے دربار کے پاس۔ شاہ کے کون و مکان، مجھ ساسی بھی امت میں ہوگا کہاں، تیرے افغان قدم کا شہ تو جگہ، کیا کوئی مجھ سے بڑھ کر بھی حقدار ہے، حسین دونوں عالم کی بھلائی کا سوالی بن کر ایک بھکاری ہے کھڑا کے دربار کے پاس، ایک بھکاری ہے کھڑا کے دربار کے پاس۔ کو ذلیل و خوار ہوں کر دو کرم، پر سگے دربار ہوں کر دو کرم، کر کے توبہ پھر گناہ کرتا ہے جو، میں وہی عطار ہوں کر دو کرم، دونوں عالم کی بھلائی کا سوالی بن کر ایک بھکاری ہے کھڑا کے دربار کے پاس۔ امیدوار ہم بھی ہیں، علی ہوئے تو دل بے قرار ہم بھی گئے، ہمارے دست تمنا کی لاج بھی رکھنا، تیرے فقیروں میں شہریار ہم بھی گئے، دونوں عالم کی بھلائی کا سوالی بن کر ایک بھکاری ہے کھڑا کے دربار کے پاس۔ بہت پیارا شعر پڑھا مدری بھائی نے اور لاہور کی ٹیم نے
حیدرآباد کی ٹیم نے خوبصورت اشعار ملائے. آپ نے کون سا شعر ملایا؟ تجھ سے چھپاؤں منہ تو کروں کس کے سامنے. تو حاضری کی بات ہو رہی ہے تو ماشاءاللہ یہ بھی اچھا شعر ہے. آپ نے ملایا تیرا ثانی کہاں شاہ کون و مکان. یہ زیادہ خوبصورت اور زیادہ اس میں کرم کا جو ہے سوال ہے. بہرحال دونوں نے اچھے شعر ملائے تو دونوں کو 5-5 پوائنٹ دیے جاتے. سبحان اللہ. ماشاءاللہ یہ محفل کا سما بھی بنا اور مقابلہ بھی ہو گیا, پوائنٹس بھی دے دیے گئے. اور ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس طرح محفل میں جس طرح شعر ملائے جاتے ہیں اس کی بھی کچھ نہ کچھ نو ہاؤ ہم دے رہے ہیں. اپنے نعت خواں بھی ہم سیکھ رہے ہیں, ہم بھی سیکھ رہے ہیں اور آپ بھی ہو سکتا ہے سیکھ رہے ہو. محفل کرنا بھی ایک فن ہے نا, تو ہر چیز سیکھی جاتی ہے. لاہور 50 پہ پہنچ گئے ماشاءاللہ اور حیدرآباد کی ٹیم 40 پوائنٹس پر ہیں اور مقابلہ جاری ہے. انشاءاللہ اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھیں گے. مدنی بھائی تشریف رکھے. چلتے ہیں ناظرین کے بھیجے گئے ارشادات امام احمد رضا کچھ سیلیکٹڈ ہم شامل کرتے ہیں اور آپ بھی اگر بھیجنا چاہیں تو یہ نمبرز آپ کی اسکرین پر ہیں. آپ ہمیں واٹس اپ کیجئے تصویر کھینچ کر اور اچھا سا فرمان, مختصر فرمان. اور اگر آپ ریگولر پروگرام دیکھ رہے ہیں تو جو فرامین آ چکے آپ کوشش کریں اس کے علاوہ نکالیں, نئی نئی نیکی کی باتیں نکالیں تاکہ امت کو فائدہ ہو. اور آپ اس نمبر پر سینڈ کریں اپنا نام, سٹی, نام بھی اسی امیج کے ساتھ ہی لکھیں, الگ سے میسج میں نہ لکھیں. دکھائیے. عالم کی تعریف یہ ہے کہ عقائد سے پورے طور پر آگاہ ہو اور مستقل ہو اور اپنی ضروریات کو کتاب سے نکال سکے بغیر کسی کی مدد کے. بنت ناصر علی, سیالکوٹ. نیکسٹ. جھوٹی قسم گھروں کو ویران کر دیتی ہے. نیکسٹ. معافی مانگنے میں کتنی ہی عاجزی کرنی پڑے اس میں اپنی بے عزتی نہ سمجھے. بنت عبد الوہاب, جامعۃ المدینہ گرلز, لاہور. گڈ. نیکسٹ. کوئی غیر نبی کسی نبی کے برابر نہیں ہو سکتا. جو کسی غیر نبی کو نبی کے ہمسر یا افضل جانے وہ کافر مرتد ہے. بنت تنویر, کراچی. نیکسٹ. جو بچہ تمیز رکھتا ہو اور نماز کو سمجھتا ہو اس کی نماز بالیقین صحیح ہے. بنت اقبال قریشی, کراچی. نیکسٹ. مجلس میلاد مبارک ذکر شریف سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اور حضور کا ذکر, اللہ پاک کا ذکر اور ذکر الہی سے بلا وجہ شرعی منع کرنا شیطان کا کام. بنت عبد الواجد, کھاریاں سے. نیکسٹ. امت کے تمام اقوال و افعال و اعمال روزانہ 2 وقت سرکار عرش وقار حضور سید الابرار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں عرض یعنی پیش کیے جاتے ہیں. بنت غلام حسین, دنیا پور. نیکسٹ. بے نمازی ایسا مسلمان ہے جیسا تصویر کا گھوڑا کہ شکل گھوڑے کی اور کام کچھ نہیں. بنت انور خان, گجرات, پنجاب. نیکسٹ. پوری کائنات میں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا نہ کوئی پیر ہے اور نہ ابو بکر صدیق جیسا مرید. بنت خالد, اتاریہ, وہاڑی. نیکسٹ. مال حرام قابل قبول نہیں, نہ اسے رائے خدا میں صرف کرنا جائز نہ اس پر ثواب ہے بلکہ نرا وبال ہے. بنت حاکم, وہاڑی. ماشاءاللہ کیا بات ہے میرے رضا کی. اعلیٰ حضرت کے ایک ایک فتوے, ایک ایک تحریر پر ہم قربان. اور رضا رضا اسی لیے تو کرتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت نے ہمیں اللہ اور رسول کے فرامین اور احکامات سے جوڑا. اللہ پاک ہمیں مسلک اعلیٰ حضرت پر استقامت عطا فرمائے. نعرہ لگائیں, سنیوں کا پیشوا, عاشقوں کا رہنما, با کمال و با حیا, خائف کبریا, میرا رضا میرا رضا. منقبت اعلیٰ حضرت کا ایک شعر ہو جائے. احمد رضا خان, 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 احمد رضا خان. وہ علم کی تو نے شمع جلائی, وہ علم کی تو نے شمع جلائی. سب اہل سنت تجھ پر ہے نازاں, سب اہل سنت تجھ پر ہے نازاں. احمد رضا خان, احمد رضا خان, احمد رضا خان, احمد رضا خان. سبحان اللہ, ماشاءاللہ, بہت خوب. ناظرین کرام چلتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف. لاہور اور حیدرآباد کی ٹیموں میں مقابلہ ہو رہا ہے اور فیصلہ کچھ دیر میں ہوگا کہ کون سی ٹیم اگلے مرحلے میں یا تو کوالیفائر راؤنڈ میں پہنچیں گے
یا فائنل میں ہو سکتا ہے آج ہی جیت کر پہنچ جائیں. یاد رہے 3 ٹیمیں اب اس راؤنڈ میں جیتیں گی اور 2 کے درمیان ہوگا مقابلہ کوالیفائر راؤنڈ میں. ایک جو زیادہ ٹاپ اسکور لینے والی ٹیم ہوگی وہ ڈائریکٹ فائنل میں جائے گی. تو آپ نے جیتنا بھی ہے اور کوشش کرنا ہے زیادہ پوائنٹس لیے جائیں. لاہور والے اس وقت 50 پر ہیں, حیدرآباد والوں کو بھی کوشش کرنی ہے. اگلا مرحلہ شروع کرتے ہیں. نعرہ لگائیے فیض رضا, فیض رضا. جی ناظرین, اب جو ہے ہم اسکرین پر دونوں ٹیموں کو باری باری کچھ اشعار دکھائیں گے. یہ سیگمنٹ ہے حسن ادائیگی, اور حسن ادائیگی کا مطلب ہے آپ نے خوبصورت شعر و ادب کی محفل میں جس طرح شعراء پڑھتے ہیں آپ نے اس طرح پڑھنے کی کوشش کرنی ہے, اور شعر کو پڑھنے کا ایک تحت اللفظ کا ایک حق ادا کرنے کی کوشش کرنی ہے. اور کہیں پر کوما ہوتا ہے, کہیں پر اضافت ہوتی ہے, زبر زیر پیش ہم لگا کے آپ کو نہیں دکھائیں گے, لیکن آپ نے زبر زیر پیش کے ساتھ پڑھنا ہے. اسپیشلی زیر کئی اشعار میں آتا ہے. تو 5 شعر ہیں, 25 پوائنٹ ہیں, اور تینوں میں سے کوئی بھی جواب دے سکتا ہے. اسکرین پر شعر آئیں گے, باری باری آپ پڑھیں گے, پہلے حیدرآباد پھر لاہور, یوں ایک ایک شعر دونوں طرف پڑھا جائے گا, اور پھر ہم اگر غلطی ہوگی تو اس کی اصلاح بھی کرنے کی کوشش کریں گے. اور ناظرین بھی سیکھیں کہ شعر میں بعض اوقات ہم کچھ سمجھ رہے ہوتے ہیں, پڑھ کچھ رہے ہوتے ہیں, لیکن وہ کس طرح پڑھنا ہے وہ آپ کو سکھانے کی کوشش بھی کی جائے گی. تو دکھائیے پہلا شعر, پہلا سوال حیدرآباد کی ٹیم کے لیے. جی آپ پڑھیں گے اس شعر کو. جی دیکھیے اسکرین پر پڑھیے. محمد مظہر کامل ہے حق کی شان عزت کا. اسکرین پر رکھیے. محمد مظہر کامل ہے حق کی شان عزت کا, نظر آتا ہے اس کثرت میں کچھ انداز وحدت کا. سبحان اللہ, کیا بات ہے. اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان علیہ رحمہ کا شعر, اس میں زیر کیوں لگے ہوئے بھائی؟ مجلس سے گزارش ہے کہ زبر زیر پیش کے بغیر دکھانا تھا. ابھی اگلا سوال اس کو ذرا دیکھ لیں. انہوں نے ماشاءاللہ صحیح جواب دیا اور 5 پوائنٹ حاصل کیے ہیں. لاہور کی ٹیم کے لیے دکھائیے, دکھاتے جائیے جلدی جلدی, آپ نے پڑھتے جانا ہے. اس میں بھی لگا ہوا ہے. حق سے بد ہو کے زمانے کا بھلا بنتا ہے, ارے میں خوب سمجھتا ہوں معمہ تیرا. کیا بات ہے. منقبت غوث اعظم کا یہ شعر ہے, اور زبر زیر پیش ہوگا تو ٹیمیں تو آرام سے پڑھیں گی نا. بغیر زبر زیر پیش کے آپ اسکرین پر دکھائیے. بہرحال آپ نے بھی ماشاءاللہ درست پڑھا. اگلا سوال حیدرآباد کی ٹیم سے, 5 پوائنٹ لیتے جائیں. اب تو مجلس نے بہت آسان کر دیا ہے شاید. واہ واہ ماشاءاللہ. چلو بھائی, تو یہ سارے پوائنٹ ان کو ایسے ہی دے دیتے ہیں نا پھر. آج پڑھیے, آپ کے سامنے شعر ہے. اگر گلوں کو خزاں نہ رسیدہ ہونا تھا, اگر گلوں کو خزاں نہ رسیدہ ہونا تھا, کنار خار مدینہ دمیدہ ہونا تھا. ماشاءاللہ. چلیں جی, مجلس نے تھوڑی آسانی تو کر دی, آپ نے مزید آسان کر لیا. میں بھی پڑھ دیتا ہوں, دیکھ لیں. اگر گلوں کو خزاں نہ رسیدہ ہونا تھا, یعنی اگر پھولوں کو ہمیشہ پھلا پھولا رہنا تھا, تو کنار خار مدینہ دمیدہ ہونا تھا, یعنی مدینے کی کانٹوں کے پاس کہیں لگ جانا تھا تو کبھی پھر مرجھاتے نہیں. آپ نے ماشاءاللہ شعر درست پڑھا, جواب صحیح دیا, 5 پوائنٹ حاصل کیے ہیں. لاہور کی ٹیم کے لیے اگلا شعر دکھائیے. جی چلیں بھائی, آپ بھی اسی کلام کا شعر آ گیا. کچھ تو مہربانی مجلس نے کر دی ہے. نظارہ خاک مدینہ کا, جی نظارہ خاک مدینہ کا اور تیری آنکھ, نہ اس قدر بھی کمر شوخ دیدہ ہونا تھا. واپس پڑھیے. نہ اس قدر بھی کمر شوخ دیدہ ہونا تھا. ماشاءاللہ. نظارہ خاک مدینہ کا اور تیری آنکھ, یہ تنزیہ ہے, اور تیری آنکھ رکھیے گا اسکرین پر. نہ اس قدر بھی کمر شوخ دیدہ ہونا تھا. خبردار, شوخ دیدہ یعنی چالاک, ہوشیار, اور آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھنے والا. قمر یعنی چاند. چاند کو کہہ رہے ہیں آنکھیں بند کر, یہ مدینہ ہے, آنکھیں جھکا کے حاضر ہی تھے. کیا بات ہے اعلیٰ حضرت کی. آپ نے بھی شعر درست پڑھا, شوخ دیدہ پہلے پڑھا تھا, پھر صحیح کر لیا, تو آپ نے بھی 5 پوائنٹ حاصل کر لیے.
اچھا کہیں پر اس اور اس کے بھی معاملہ ہوگا, آپ نے اس کو بھی صحیح پڑھنا ہے. جیسے یہاں پر اس قدر تھا, کوئی اس قدر پڑھ لے تو یہ مناسب نہیں ہوگا. جی اگلا سوال حیدرآباد کی ٹیم سے, حسن ادائیگی. سیگمنٹ کا نام بھی اسکرین پہ لکھا ہوا نہیں آ رہا, پڑھیے. 25 سیکنڈ کے اندر اندر پڑھنا ہے. العما قہر ہے, لاؤڈلی پڑھے. العما قہر ہے اے غوث وہ تیکھا تیرا, مر کے بھی چین سے سوتا نہیں مارا تیرا. ماشاءاللہ. العما قہر ہے اے غوث وہ تیکھا تیرا, مر کے بھی چین سے سوتا نہیں مارا تیرا. منقبت غوث اعظم کا شعر آپ نے صحیح پڑھا اور 5 پوائنٹ حاصل کیے. اگلا سوال لاہور کی ٹیم سے, ٹوٹل 5 اشعار ہیں, یہ تیسرا سوال آ رہا ہے, پڑھیے. شمع دل مشکات تن سینہ زجاجہ نور کا, تیری صورت کے لیے آیا ہے سورہ نور کا. تیری صورت کے لیے آیا ہے سورہ نور کا. کیا بات ہے, آیت پاک کی پوری تفسیر کر دی ایک ہی شعر میں. ماشاءاللہ 5 پوائنٹ لاہور والوں نے مزید حاصل کر لیے. اگلا سوال حیدرآباد والوں سے, چوتھا شعر دکھائیے انہیں. زبر زیر پیش لگا ہوگا تو بہت آسانی ہو جائے گی اس میں. چلو جی پڑھیے. عرش بھی فردوس بھی اس شاہ والا نور کا, یہ مثمن برج وہ مشکو اعلی نور کا. سبحان اللہ. عرش بھی فردوس بھی اس شاہ والا نور کا, عرش بھی آقا کا, فردوس بھی حضور کی, یہ مسمن برج وہ مشکو اعلی نور کا. سبحان اللہ. آپ نے بھی شعر درست پڑھا اور آپ نے 5 پوائنٹ حاصل کیے ہیں. لاہور والوں کو دکھائیے چوتھا شعر. جی اعلی حضرت کا شعر ایک اور. اللہ اللہ بہار چمنستان عرب, پاک ہیں لو سے خزاں سے گل و ریحان عرب. واہ واہ واہ. اللہ اللہ بہار چمنستان عرب, پاک ہیں لو سے خزاں سے گل و ریحان عرب. گل یعنی پھول, ریحان یعنی خوشبو. ماشاءاللہ آپ نے بھی صحیح شعر پڑھا اور 5 پوائنٹ حاصل کر لیے. آخری سوال اس سیگمنٹ کا حسن ادائیگی میں, حیدرآباد کی ٹیم. پڑھیے. وہ سنگی بدعتیں وہ تیزی کفر, کہ سر پہ تیغ دل پر سل ہے یا غوث. واہ واہ واہ. وہ سنگی بدعتیں وہ تیزی کفر, رکھیے, کہ دل پر, کہ سر پر تیغ دل پر سل ہے یا غوث. بہت پیارا شعر, اور آپ نے کچھ مجلس کی مدد سے کچھ اپنی کوشش سے صحیح پڑھا, 5 پوائنٹ حاصل کیے. آخری سوال لاہور کی ٹیم سے. ارے واہ کیا بات ہے بھائی, جو سوال تھا وہی ختم ہو گیا. دکھائیے, پڑھیے بھائی. جان و دل اصفیا, جی جان و دل اصفیا تم پہ کروڑوں درود, آب و گلے انبیاء تم پہ کروڑوں درود. ماشاءاللہ 5 پوائنٹ آپ نے اور حاصل کر لیے. شعر آپ نے پڑھا, جان و دل اصفیا تم پہ کروڑوں درود, آب و گلے انبیاء تم پہ کروڑوں درود. آب یعنی پانی, گل یعنی مٹی. جیسے نارملی پڑھنے والے پڑھتے ہیں گل, اور یہاں غلطی کرتے ہیں, یہاں لگا ہوا ہی زیر تھا تو آپ گل کیوں پڑھتے ہیں. تو یوں مقابلہ ہو گیا برابر, کوئی غلطی نہیں ہوئی ماشاءاللہ. اور 75 اور 65 10 پوائنٹ کا وہی گیپ ابھی باقی ہے, اور حیدرآباد کی ٹیم تھوڑا سا پیچھے ہے, لیکن غلطیاں آگے کے سیگمنٹس میں نہیں ہو رہی. اسکور بورڈ ایک بار دیکھ لیتے ہیں. ماشاءاللہ مقابلے میں اشعار بھی سیکھ رہے ہیں, پڑھنے کا طریقہ بھی سیکھ رہے ہیں. اس پروگرام کے ذریعے اردو بھی اچھی ہوتی ہے, اور نعت خوانوں کو بھی اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے. ماشاءاللہ 75 اور 65 کس طرح ہوئے ہیں لاہور اور حیدرآباد کے, یہ آپ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ. اب چلتے ہیں اپنے اگلے مرحلے کی طرف. 1-2 سوال یہاں سے کر لیں مدری بھائی, یہاں کے حاضرین, ان سے کوئی دوسرا مصرع پوچھ لیں. پہلا مصرع آپ دیں, دوسرا سوال یہ کریں گے. اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا. یہ تو کوئی بچہ بھی جواب دے دے گا. بچوں میں سے ہے کوئی آج چاکلیٹ چاہیے کسی کو؟ اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا. دوسرا مصرع پڑھنا ہے.
رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں. ماشاءاللہ. جی جواب درست ہے. جواب درست ہے. سبحان اللہ. ان کو تحفہ دے دیں. ان کو بہت ہی پیارا تحفہ دیا جا رہا ہے. ماشاءاللہ. ایک اور سوال کر لیں. بھینی خوشبو سے مہک جاتی ہیں گلیاں واللہ. بھینی خوشبو سے مہک جاتی ہیں گلیاں واللہ. ایک ہی ہاتھ اٹھائے, پیچھے سے کوئی لے لیں. بھینی خوشبو سے مہک جاتی ہیں گلیاں واللہ. دوسرا مصرع پڑھیں گے آپ. بھینی خوشبو سے مہک جاتی ہیں گلیاں واللہ, کیسے پھولوں میں شاہ تیرے بسائے گیسو. کیسے, تھوڑا صحیح کر لیں. کیسے پھولوں میں شاہ تیرے. صحیح ہے, صحیح ہے. بھینی خوشبو سے مہک جاتی ہیں گلیاں واللہ, کیسے پھولوں میں شاہ تیرے کیسے پھولوں میں شاہ تیرے بسائے گیسو. ماشاءاللہ. آپ پہلے ذوق نعت میں آ بھی چکے ہیں شاید. کون سے سیزن میں آئے؟ پچھلے سیزن میں. پچھلے ہی سیزن میں تھے. ماشاءاللہ. ویری گڈ. آپ نے بہت اچھا جواب دیا. ان کو تحفہ بھی دے دیں. ان کو بہت پیارا تحفہ دیا جا رہا ہے. ویری گڈ. چلیں ناظرین, اگلے مرحلے کی طرف چلتے ہیں. ریپڈ فائر. اب دوبارہ دونوں ٹیموں نے اپنے اپنے جواب خود دینے, کوئی ساتھی ساتھ نہیں دے گا, اور ہر جواب کے 2 پوائنٹ. اگر غلط جواب دیا یا جواب نہیں دے سکے تو اگلے سوال کا جواب دینے پر بھی پوائنٹ نہیں ملیں گے. تو آپ 90 سیکنڈز میں جتنے سوال چاہیں لے سکتے ہیں, اور آپ جواب دیتے جائیے, پوائنٹس لیتے جائیے. اب توجہ کے ساتھ اور غور سے, معلومات بھی اس میں اچھی ملتی ہے اگر جواب دیے جائیں تو سنیے ناظرین بھی. نعرہ بھی لگائیں, فیض رضا جاری رہے گا انشاءاللہ. رضا 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 رضا. چلے ناظرین شروع کرتے ہیں حیدرآباد کی ٹیم سے. سمید اتاری, تیار ہیں آپ؟ جی 90 سیکنڈز آپ کے لیے چلائے جائیں گے. آپ سے سوال ہے, پہلا مصرع سنائیں. اس شب پہ عید قرباں, اس کا جواب کیسا؟ نیکسٹ. شاعر کا نام بتائیں. اس مبارک ماں پہ صدقے کیوں نہ ہوں سب اہل دین, جو ہو ام المؤمنی بنت امیر المؤمنی. مولانا حسن رضا خان صاحب. غلط جواب. مقطع پڑھیں. پہنچوں مدینے کاش میں اس بے خودی کے ساتھ, روتا پھروں گلی گلی دیوانگی کے ساتھ. آخری شعر نہیں پتا. نیکسٹ. اعلیٰ حضرت کا کوئی ایسا کلام, اس کا آغاز, اس کے 1-2 لفظ ہی بتا دیں جس میں ہونٹ نہیں ملتے, دونوں ہونٹ نہیں ملتے اوپر کا نیچے سے. نیکسٹ. نہ کیوں آرائشیں کرتا خدا دنیا کے ساما میں, تمہیں دولہا بنا کر بھیجنا تھا بزم امکا میں. اس شعر میں آرائش کا کیا مطلب؟ یہاں کا آرائش کا مطلب نہیں بتا پا رہے. 5 سیکنڈ کے بعد میں اگلا سوال لے لوں گا. اگلا سوال, ایسا شعر سنائے جس میں لفظ آئے سلطنت. اگلا سوال لے رہا ہوں. خدا کی سلطنت کیا, خدا کی سلطنت کا دو جہاں میں کون دولا ہے, تم ہی تم ہو یہاں تم ہو وہاں تم ہو. شعر صحیح پڑھے. تم ہی تم ہو, تم ہی تم ہو یہاں تم ہو وہاں تم ہو. 2 بار ہے. تم ہی تم ہو, تم ہی تم ہو. چلیں بھائی, تم ہی تم. ایسا شعر سنائیں جو قاف سے شروع ہوتا. اچھا ٹائم ختم ہو گیا, مجھے بتایا کریں. آپ کا ٹائم ختم ہو گیا. آپ نے ماشاءاللہ 6 سوال لیے اور 5 جواب نہیں دیے, آپ کو کچھ بھی نہیں ملے گا ایز رول. چلیں جی, اب باری ہے لاہور کی ٹیم. رفاقت خان صاحب, آپ کے لیے بھی 90 سیکنڈز ہیں, آپ نے جوابات دینے ہیں. پہلا مصرع سنائیں. مجدہ رضا کا سناتے یہ ہیں. شاعر کا نام بتائیں. مٹتے ہیں جہاں بھر کے. کہہ دو رضا سے. 5 سیکنڈ کے بعد میں جواب نہیں لوں گا. آپ چلیں, آپ دے دیجئے. کہہ دو رضا سے خوش رو خوش رہ. خوش ہو خوش رہ. شاعر کا نام بتائیں. مٹتے ہیں جہاں بھر کے آلام مدینے میں. امیر السنت. مولانا امیر علیہ سنت مولانا الیاس قادری صاحب. اس کلام کا مقطع پڑھیں. دل میں ہو یاد تیری گوشائے تنہائی ہو, پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو. میرے سوال کے بیچ میں جواب شروع ہو جائے تو اچھا ہے, ٹائم بچے گا. تو نہیں آ رہا آپ کو. اگلا سوال. اعلیٰ حضرت کا وہ کون سا کلام ہے جو گیسو مبارک کی شان میں لکھا گیا ہے؟
اس کا مطلب پڑھ دیں, پہلی لائن پڑھ دیں, اور ایک گیسو. پہلی لائن پڑھ دیں. اگلا سوال, میں گدا ہوں اپنے کریم کا, میرا دین پارائے نا نہیں. اعلیٰ حضرت کے اس شعر میں پارائے نا کا کیا مطلب؟ اگلا سوال, مفتی اعظم ہند مولانا مصطفیٰ رضا خان نوری علیہ رحمہ کا ایک شعر ہے جس میں لفظ نور 4 بار آتا ہے, بتائیں گے آپ؟ مصطفیٰ رضا خان صاحب کا. نیکسٹ. ٹائم ختم ہو گیا, آپ نے 6 سوال لیے, صرف 2 صحیح جواب دے سکے آپ, تو آپ کو بھی کوئی پوائنٹ ایز رول نہیں ملے گا. وہ شعر کون سا ہے بتائیں گے مدری بھائی, جس میں 4 بار نور آتا ہے؟ فقط نسبت جیسے روح حقیقی نوری ہو جاؤ. 3 بار ہے, 4 بار کدھر ہے؟ مجھے جو دیکھے کہہ اٹھے میاں نوری میاں تم ہو. 4 بار لفظ نور یا نوری, نوری میں بھی نور ہے نا, وہاں ہاتھ اٹھ رہے ہیں. ابن مفتی فاروق سے جواب لے لیں, جلدی جلدی آگے آ جائیں آپ. عمر بھائی آگے آ جائیں. ایسا شعر جس میں لفظ نور 4 بار آتا ہے. نور و بنت نور اعلیٰ حضرت کا نہیں, حضور مفتی اعظم ہند کا. خواب نوری میں آئے جو نور خدا, بقعہ نور ہو اپنا ظلمت کدا, جگمگا اٹھے دل چہرہ ہو پرزیا, نوریوں کی طرح شغل ہو ذکر ہو. چلے, اچھی کوشش آپ نے فرمائی, ماشاءاللہ. تشریف رکھیے. جو کلام گیسو مبارک کے بارے میں لکھا گیا ہے وہ چمن طیبہ میں سنبل جو سنوارے گیسو. پارائے نا کا مطلب ہے روٹی کا ٹکڑا, میرا دین روٹی کا ٹکڑا نہیں. تو بہرحال پوائنٹ آپ نے بھی کوئی نہیں لیا. حیدرآباد والوں کو تھوڑی زیادہ ضرورت ہے. فیضان بھائی تیار ہیں آپ سے بھی سوالات ہوں گے 90 سیکنڈز تک. پہلا مصرع بتائیے اس شعر کا, 2 جہاں آپ پہ قربان رسول عربی. اللہ اللہ تیرا دربار رسول عربی. غلط جواب. شاعر کا نام بتائیے اس کلام کے جن کا لقب ہے مصطفیٰ صلی علی محمد, ان سے ہمیں خدا ملا صلی علی محمد. مفتی احمد یار خان نعیمی. درست جواب. اس کلام کا مقطع آخری شعر پڑھیں, یا رب میرے دل میں ہے تمنائے مدینہ. الوا کے مدینے میں جمیل رضوی کو سگ اپنا بنا لیجئے آقا مدینہ. ماشاءاللہ, درست جواب. ایسا شعر سنائیں جس میں حضرت جبریل کا ذکر ہو. پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو, جبریل پر بچھائیں تو پر کو خبر نہ ہو. ماشاءاللہ, درست جواب. رکن شامی سے مٹی وحشت شام غربت, اب مدینے کو چلو صبح دلارہ دیکھو. صبح دلارہ کسے کہتے ہیں؟ صبح دلارہ کا مطلب دل کو خوش کرنے والی صبح. درست جواب. ایسا شعر سنائیں جس میں لفظ کونین 2 بار آئے. کونین. کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر, کونین کی خاطر تمہیں سرکار بنا. درست جواب. ایسا شعر سنائیں جس میں براق کا لفظ آئے. براق کے نقش سم کے صدقے وہ گل کھلائے کہ سارے رستے لہکتے گلبن مہکتے گلشن ہرے بھرے لہلہا رہے تھے. سبحان اللہ, درست جواب. شین سے شعر سنائیں. شین سے شعر آتا ہے کوئی شعر. شام غربت ہے اور شہر خاموش ہے, ایک ارشد اکیلا کفن پوش ہے, خوف کی ہے گھڑی وقت ہے پر خطر, دونوں عالم کے سرکار آ جائے گی. کیا بات ہے. شعر مکمل کیجئے. مریدوں کو خطرہ نہیں بحر غم سے, کہ ہیں بیڑے کے ہیں نا خدا غوث عام. کیا بات ہے. ماشاءاللہ, آپ نے 9 سوال لیے اور 8 صحیح جواب دے دیے ہیں. ماشاءاللہ, تو آپ کو 1 پوائنٹ نہیں ملے گا, یعنی 7 کے پوائنٹ ملیں گے. آپ نے ایک ساتھ 14 پوائنٹ حاصل کر لیے. کیا بات. اب تک شاید پہلے آپ ہیں جنہوں نے اس مرحلے میں 14 پوائنٹ لیے ہیں. ویری گڈ. تیار ہیں فیضان بھائی؟ پریشر آ گیا, تھوڑا آ گیا ہے. پیچھے 10 پوائنٹ کور کر لیے انہوں نے. آپ بھی ان کو اب بتا دیجئے. پہلا مصرع سنائیں, 90 سیکنڈز آپ کے پاس. اے نجم نہ جانے طیبہ کے گلزار کا عالم کیا ہوگا. ساتھی ساتھ نہیں دے سکتے اس وقت. نیکسٹ. شاعر کا نام بتائیے اس شعر کے. عرش کی زینت تم ہی سے ہے, فرش کی نزہت تم ہی سے ہے, حسن و جمال و لطافت والے صلی اللہ. مولانا جمیل الرحمان رضوی. غلط جواب. جلی جلی بو سے اس کی پیدا ہے سوزش عشق کے چشمے والا, کباب آہو میں بھی نہ پایا مزہ جو دل کے کباب میں ہے. اس شعر میں آہو کا کیا مطلب؟ ہرن. درست جواب. ایسا شعر سنائے جس میں طبیب لفظ آئے.
छेड़ो न तबीबों तुम बीमारे मदीना को, इसको तो मिलेगा बस आराम मदीने में। आराम मदीने में, दुरुस्त जवाब। शेर मुकम्मल कीजिए। सगे तैबा मुझे सब कह के पुकारें बेदम, यही रखें मेरी पहचान मदीने वाले। यही रखें मेरी पहचान मदीने वाले, दुरुस्त जवाब। इस शेर, इस कलाम का मक्ता पढ़िए। हुजूरे काबा हाजिर हैं, हरम की खाक पर सर है, बड़ी सरकार में पहुंचे मुकद्दर यावरी पर है। मक्ता पढ़ेंगे आप। हसन हज कर लिया आंखों से काबे से आंखों ने जिया पाई, चलो देखें वो बस्ती जिसका रास्ता दिल के अंदर है। दिल के अंदर है, दुरुस्त जवाब। नेमतें बांटता जिस समत वो जीशान गया। इस कलाम में कितने अशार हैं, 9 या 11? एक ऑप्शन ले लीजिए। 9। दुरुस्त जवाब। ऐसा शेर सुनाए जिसमें लफ्ज खबर 2 बार आए। पुल से उतारो राह गुजर को खबर ना हो, जिबरील पर बिछाएं तो पर को खबर ना हो। माशाअल्लाह, आपने 90 सेकंड्स में 8 सवाल लिए और आपने 2 गलतियां की हैं। कहते हैं अरब के जर्रों पर अनवार की बारिश होती है, पहला मिसरा था, आप नहीं सुना सके। और अर्श की जीनत तुम ही से है, ये शेर मुफ्ती आजम हिंद का है। लेकिन आपने 6 सवाल के जवाब सही दिए, 2 का जवाब देने पर पॉइंट नहीं मिलेंगे, तो टोटल आपको 4 जवाब देने पर 8 पॉइंट्स दिए जा रहे हैं। सुभान अल्लाह। 8 सवाल आपने दिए, 2 गलतियां हुई, 6 सही हो गए, 2 पेनल्टी में निकल गए, 4 बच गए। ठीक है, चलें जी। आखिरी मेंबर हैदराबाद, तैयार हैं भाई? चलें जी, रैपिड फायर। आपसे भी 90 सेकंड्स में जितने सवाल ले सकते हैं ले लीजिए, होंगे। पहला मिसरा सुनाएं। आह ईसा अगर दवा न करे। जवाब ना आए तो नेक्स्ट बोल दें, तो फौरन 5 सेकंड भी वेट ना किया जाए। शायर का नाम बताइए। रश के कमर हूँ, रंगे रुखे आफताब हूँ। सैयद आला हज़रत रहमतुल्लाहि तआला अलैह। दुरुस्त जवाब। इसका मक्ता पढ़े इस कलाम का। राह पुरखार है क्या होना है, क्यों रजा कुड़ते हो हंसते उठो, जब वो गफ्फार है क्या होना है। दुरुस्त जवाब। नातिया किताब वसाइल फिरदौस के टोटल कलाम की तादाद बताएं, 25 या 27? 27। दुरुस्त जवाब। करे चारा साजी जियारत किसी की, भरे जख्म दिल के मलाहत किसी की। इस शेर में चारा साजी का क्या मतलब है? दुख दर्द बयान करना। गलत जवाब। ऐसा शेर सुनाए जिसमें लफ्ज कुर्सी 2 बार आए। कुर्सी 2 बार आए। अगला सवाल ले लेते। ऐसा शेर सुनाए जिसमें लफ्ज आए मलाइका 1 बार। मलाइका। अगला सवाल लेते हैं। फे से शेर सुनाए। फे। अगला सवाल लेते हैं, शेर मुकम्मल कीजिए। हमें उम्मीद है रोजे क़ियामत उनकी रहमत से। के फरमाए इधर आओ उधर आओ। इधर आओ इधर आओ। आपका टाइम खत्म हो गया, आपने जवाब नहीं दिया। कि फरमाए इधर आओ ना मायूस अज जिना तुम हो। इसी तरह मेराज का समा है कहां पहुंचे जाहिर हो। कुर्सी से ऊंची कुर्सी, इसी पाक दर की, इसमें कुर्सी 2 बार आ रहा है। पहला मिसरा पूछा था आह ईसा अगर दवा ना करे, इसका सब तबीबों ने दे दिया है जवाब, आपको आता होगा। इसी तरह चारा साजी का मतलब है काम बनाना, आपने कहा मुश्किल बताना, बताना तो नहीं। तो बहरहाल आपने माशाल्लाह 9 सवाल 8 सवाल लिए और आपसे हुई हैं 4 गलतियां और 4 सही जवाब दिए, तो आपको एक भी पॉइंट नहीं मिलेगा, बराबर हो जाएगा। 4 सही 4 गलत, तो बराबर हो गया। आखिरी मेंबर लाहौर की टीम, पॉइंट्स कहां पहुंचे? अच्छा, मैं स्कोर बोर्ड तो देख ही नहीं रहा। आगे कौन है? अभी तक लाहौर वाले ही हैं। चले जी, मुबीन मदनी, आपके पास अब मुकाबले का जो है सिरा है। देखिए आप क्या करते हैं, दोबारा 10 का गैप ले आते हैं कि नहीं जी। पहला मिसरा पढ़िए। ओ दरे यार के जाने वाले। अगला सवाल लेते हैं। शायर का नाम बताइए। खुदा कहते नहीं बनती, जुदा कहते नहीं बनती, खुदा पर इसको छोड़ा है, वही जाने कि क्या तुम हो। मौलाना हसन रज़ा खान साहब। गलत जवाब। इस कलाम का मक्ता पढ़ें। आसमां गर तेरे तलवों का नजारा करता, रोज एक चांद तसद्दुक में उतारा करता।
ساتھی ساتھ نہیں دے سکتے, آپ نے خود جواب دینے ہیں. مقطع پڑھیں گے. نیکسٹ. شہزادہ اعلیٰ حضرت مولانا حامد رضا خان کے نعتیہ دیوان کا نام بتائیں. بیاض پاک. بیاض پاک درست جواب. وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا, ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی. اس شعر میں مستغنی کا مطلب بتائیں. جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو چھوڑے. درست جواب. ایسا شعر سنائیں جس میں لفظ طرف 2 بار آئے. اس طرف روزہ کا نور, اس سمت منبر طرف. طرف 2 بار نہیں ہے اس میں. چلیں جی اگلا سوال لیتے ہیں. ایسا شعر سنائیں جس میں لفظ مدحت آئے, 1 بار آئے چاہے. یا الہی شکریہ اتار کو تو نے کیا, شعر گو مدحت سرا اصحاب و اہل بیت کا. درست جواب. ماشاءاللہ. آپ کا ٹائم ختم ہو گیا اور آپ نے 7 سوال لیے, آپ نے 4 غلطیاں کی, 3 صحیح جواب دیے. آپ کو بھی کوئی پوائنٹ نہیں ملے گا. مطلب فیضان میں ابھی اپنے برتری برقرار رکھی ہے کہ 14 پوائنٹ اس سیگمنٹ میں آپ نے ہی لیے ہیں اب تک. پہلا مصرع تھا او درے یار کے جانے والے, اس کا آنکھیں کچھ کہتی ہیں تجھ سے پیغام. یاد تو ہوگا آپ کو. شاعر کا نام خدا کہتے نہیں بنتی, جدا کہتے نہیں بنتی, مولانا حامد رضا خان صاحب. مقطع ہے آسماں گر تیرے طلبوں کا نظارہ کرتا, اس کا اے حسن قصد مدینہ نہیں رونا ہے یہی, اور میں آپ سے کس بات کا شکوہ کرتا. ایسا شعر جس میں لفظ طرف 2 بار آئے. رحمت نہ کس طرح ہو گناہگار کی طرف, رحمان خود ہے میرے طرفدار کی طرف. اس میں تو 3 بار آ گیا بلکہ. بہرحال ماشاءاللہ مقابلہ جاری ہے. ریپڈ فائر میں حیدرآباد کی ٹیم نے کچھ گین کیا ہے اور فائدہ ہوا ان کو. لاہور والوں نے میرا خیال ہے کہ فیضان بھائی نہیں پوائنٹ لیے صرف. اسکرین پہ دیکھتے ہیں اسکور بورڈ. 83 اور 79, 4 پوائنٹ کا پھر بھی فاصلہ ہے جو حیدرآباد نے شاید کور کر لینا ہے. اتنا مشکل نہیں ہے, دیکھیں گے اگلے راؤنڈ میں. 79 پوائنٹس پر حیدرآباد اور لاہور کی ٹیم 83 پوائنٹس پر ہیں, اور اب فیصلہ ہوگا کچھ دیر میں کہ کون جیت رہا ہے آج کا مقابلہ. آخری مرحلے کی طرف بڑھتے ہیں ناظرین, اور اس میں دیکھتے ہیں اب سوچ سمجھ کر کون سے اشعار کون سی ٹیم کیسے پڑھتی ہے. صحیح جواب پر 5 پوائنٹ دیے جائیں گے, غلط جواب دینے پر اب مائنس بھی ہوں گے, پوائنٹس آپ کے کم بھی ہوں گے. اس سے پہلے کسی بھی سیگمنٹ میں پوائنٹ مائنس نہیں ہوتے. شروع کرتے ہیں سوچ سمجھ کر. آپ نے بھی جواب دینا ہے سوچ سمجھ کر. بیل بجا کر نعرہ لگائیے فیض رضا. جی بیل بجا کے چیک کیجئے صحیح چل رہی. تیار ہیں آپ لوگ؟ ناظرین میں 10 اشعار پڑھوں گا, 10 اشعار پڑھوں گا, اور جب میں شعر پڑھ رہا ہوں کوئی ٹیم بیل بجا دے گی تو میں نے رک جانا ہے اور پھر وہ شعر مکمل کریں گے. ہو سکتا ہے ایک آدھ لفظ سن کے بیل بجا دیں اور پھنس جائیں, اور شعر کچھ اور ہو ہمارے پاس, آپ کچھ اور پڑھیں. تو غور سے سننا ہے, سوچ سمجھ کر بیل بجانی ہے, اور 25 سیکنڈ میں وہ شعر صحیح طور پر آپ نے پورا بھی کرنا ہوگا. ہر جواب پہ 5 پوائنٹ ملیں گے. ٹوٹل 10 اشعار ہیں. پہلا شعر کالک جبی کی, جی حیدرآباد کی ٹیم. کالک جبی کی سجدہ در سے چھڑاؤ گے, مجھ کو بھی لے چلو یہ تمنا حجر کی ہے. کیا بات ہے بھائی, بہت جلدی جواب دے دیا. کالک جبی کی سجدہ در سے چھڑاؤ گے. آپ کو بھی تو آتا ہوگا کہ آپ نے تھوڑا ویٹ کیا, اور یہ ویٹ کبھی بھاری پڑ جاتا ہے. مجھ کو بھی لے چلو یہ تمنا حجر کی ہے. حیدرآباد نے صحیح جواب دیا ہے, ماشاءاللہ. اگلا سوال دیکھیں کون جواب دیتا ہے. یہ دربارے, حیدرآباد کی ٹیم نے بیل بجائی ہے. اب آپ نے صحیح شعر پڑھنا ہے, جو مرادی شعر ہمارے پاس ہو. یہ دربارے, اور آگے آپ نے بیل بجا دی. یہ دربار محمد ہے, یہاں ملتا ہے بن مانگے, ارے ناداں یہاں دامن کو پھیلایا نہیں کرتے. سبحان اللہ, آپ نے بہت اچھا شعر پڑھا. ٹائم ختم ہو گیا, اب اس کو لاک کر دیتے ہیں. یہ دربار محمد ہے, یہاں ملتا ہے بن مانگے, ارے ناداں یہاں دامن کو پھیلایا نہیں کرتے. کیا بات ہے, حیدرآباد والوں نے اس بار کیا کیا ہے. اسکرین پہ نہ دیکھ لیں, کیا لگتا ہے آپ لوگوں کو لاہور والے صحیح جواب ہے؟ مدنی بھائی کو کیا لگتا ہے؟ گیس ہی کرنا ہے.
दो शेर है, पता नहीं कौन सा होगा। आपको लगता क्या है, इन्होंने सही वाला दिया है? लग तो रहा है। अब ये भी तो इसमें ट्विस्ट है ना कि हमारे पास जो शेर है आपने वही पढ़ना होता है। देख लेते ना स्क्रीन पर, आपसे हो गई है गलती, ये दरबारे मोहम्मद है, यहाँ अपनों का क्या कहना, यहाँ से हाथ खाली गैर भी जाया नहीं करते आपसे। 5 पॉइंट जो लिए थे वो वापस लिए जा रहे हैं। तीसरा शेर, जिसके, हैदराबाद वालों ने फिर गलती की है, जिसके, अब पढ़िए कौन सा शेर है हमारे पास। आपके पास 10 सेकंड हैं। जिसके आगे सरे सरवरा खम रहे, उस सरे ताज रिफात पे लाखों सलाम। वाह माशाल्लाह, शेर तो बहुत अच्छा पढ़ा। अब सोच लें, चेंज भी नहीं कर सकते, टाइम खत्म हो गया। आपने पढ़ा जिसके आगे सरे सरवरा खम रहे, उस सरे ताज रिफात पे लाखों सलाम। हमारे पास कोई और शेर है, जिसके सजदे को मेहराब काबा झुकी, उन भवों की लताफत पे लाखों सलाम। आपसे फिर गलती हो गई हैदराबाद की टीम और आपने 5 पॉइंट और गंवा दिए हैं। चौथा शेर मैं पढ़ रहा हूं, बैल सोच समझ के बजानी है। अल्लाह इससे पहले, हैदराबाद की टीम, अल्लाह इससे पहले, जी जी हैदराबाद ही है ना जी, पढ़िए। अल्लाह इससे पहले ईमान पे मौत दे दे, नुकसान मेरे सबब से हो सुन्नत नबी का। नुकसान मेरे सबब से हो सुन्नत नबी का। इस बार गलती नहीं हुई, जवाब सही दिया है, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। 5वां शेर, अर्श पर चारों तरफ। जी हैदराबाद की टीम ने फिर बैल बजाई। आपकी बैल काम नहीं कर रही है? अब बहुत ज्यादा सोच समझकर बैल बजाएंगे तो पीछे ना रह जाए। पढ़िए, अर्श पर चारों तरफ। 12 सेकंड है। ज्यादा से ज्यादा पॉइंट्स लेने हैं, ज्यादा पॉइंट ले लिए तो डायरेक्ट फाइनल में भी जा सकते हैं। टाइम खत्म हो गया, हैदराबाद वालों ने फिर गलती कर दी है। शेर कोई और बताएगा? आप लोगों को याद है? अर्श पर चारों तरफ सल्ले अला की धूम है, आ गए हैं नूर यज़दा ईद मीलादुन नबी। तो ये शेर था, आप स्क्रीन पे भी देख लीजिए। और फिर हैदराबाद वाले आगे जा रहे, पीछे जा रहे, खुद ही कर रहे हैं सब। लाहौर वालों ने अपनी जगह 83 पे बनाई हुई है। छठा सवाल देखें कौन पूरा करता है। ताजे रूहुल कुद्स, हैदराबाद। ताजे रूहुल कुद्स के मोती जिसे सजदा करें, रखती हैं वल्लाह वो पाकीज़ा गोहर एड़ियां। रखती हैं वल्लाह वो पाकीज़ा गोहर एड़ियां। आपने ये पढ़ा, क्या बात है भाई, सोच लें, सही है शेर। चलें जी, रखती हैं वल्लाह वो पाकीज़ा गोहर एड़ियां, इन्होंने पढ़ा और सही जवाब होते होते इनसे हो गई है गलती। ये शेर है, रखती हैं कितना वकार, अल्लाह अकबर एरिया, पाकीज़ा गौहर वाला कोई और शेर है जी। नहीं तो मैंने पढ़ा वो सही है। देख लीजिए इसको, मेरे पास लिखा हुआ कुछ और है, स्क्रीन पर दिखाइए। एक ठोकर में ओहद का ज़लज़ला जाता रहा। अच्छा ऐसा ही है, मदनी भाई देख लें। अच्छा स्क्रीन पर ही है, मेरे पास कुछ और लिखा हुआ है, गलती नहीं हुई मतलब। माशाल्लाह आपने सही जवाब दिया है, 5 पॉइंट मिल जाएंगे। जब मेरे पास गलत लिखा हुआ है तो मैं भी कंफ्यूज हो गया। 6 शेर हो गए। 7वां शेर, हैदराबाद वाले करीब आने की कोशिश करते हैं फिर पीछे चले जाते हैं। 7वां शेर, खुदा शाहिद। जी किसने पहले बैल बजाई? जिन्होंने पहले बैल बजाई है वही शेर पूरा करेंगे। रिकैप देखेंगे स्क्रीन पर गौर से, फ्रेम बाय फ्रेम। जिन्होंने पहले बैल बजाई होगी वही आगे बढ़ेंगे। आज किसी एक टीम को हमसे रुखसत होना है। ये रिप्ले है या क्या है? अच्छा बिल्कुल बराबर बैल बजाई गई है तो हम ये शेर चेंज कर देते हैं। खुदा शाहिद के रोजे हश्र का खटका नहीं रहता, मुझे जब याद आता है कि मेरा कौन वाली है। चलें शेर चेंज करते हैं। 7वां शेर है, जन्नत को हरम समझा, हैदराबाद। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, आपने शेर पूरा करना है। जन्नत को हरम समझा, आया तो कहाँ आया, अब तक के हर एक का मुंह कहता है कहाँ आया। शेर को सही कहता हूँ कहाँ आया। वापस पढ़िए।
जन्नत को हरम समझा आया तो कहाँ आया, अब तक के हर एक का मुंह कहता हूँ कहाँ आया, कहता है कहाँ। टाइम खत्म हो गया, आपने एक गलती की है इसमें। जन्नत को हरम समझा आते तो कहाँ आया, आया नहीं है, आते तो कहाँ आया, अब तक के हर एक का मुंह कहता हूँ कहाँ आया, मदीने में आया। आपका जवाब दुरुस्त मान लिया जाता है। माशाअल्लाह, अच्छा शेर, मुश्किल जवाब आपने दिया और आपने 5 पॉइंट और हासिल करके हैदराबाद ने 1 पॉइंट और अपनी जगह बना ली है, आगे बढ़ गए हैं। 8वां शेर देखें कौन इसे पूरा करता है। शेर है, वो शबे महराज, जी हैदराबाद की, वो शबे महराज राज, वो सफ़े महशर का ताज, कोई भी ऐसा हुआ तुम पे करोड़ों दुरूद। क्या बात है, आपको नहीं आता था ये? वो शबे महराज राज, वो सफ़े महशर का ताज, कोई भी ऐसा हुआ तुम पे करोड़ों दुरूद। जवाब सही दे दिया है, वाह भाई माशाअल्लाह। 9वां शेर, 9वां और 10वां, 2 शेर रह गए या 3 रह गए, गिनते रहे भाई। 9वां शेर है, बांटा है 2 जहां में, लाहौर की टीम। बांटा है 2 जहां में तूने जिया का बाड़ा, दे दे हसन का हिस्सा सुबह शबे विलादत। बड़ी जल्दी है, अभी तो 20 सेकंड बाकी हैं। बांटा है 2 जहां में तूने जिया का बाड़ा, दे दे हसन का हिस्सा सुबह शबे विलादत। जवाब सही दिया है, क्या बात है माशाअल्लाह। लाहौर की टीम, आखिरी जवाब देना आपके लिए जरूरी है अब, और हैदराबाद 89, अब जो जवाब देगा वो जीत जाएगा। बिल्कुल आखिरी शेर, और अगर बल्कि टाई होने का तो कोई चांस ही नहीं है ना, जो जवाब देंगे वो जीतेंगे। अब पढ़ते हैं शेर आखिरी, क्या लगता है आपको? चले आखिरी शेर, तैयार हैं आप? दिल धड़क रहा है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। आखिरी शेर पढ़ रहे हैं, जो जवाब देंगे वो जीत जाएंगे। शेर है, तेरे गुलामों का, किसने बजाई? हैदराबाद जी। तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह सिरात, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह सिरात, ये राह खुदा किताब में है, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। मुबारक हो, हैदराबाद की टीम जीत चुकी है माशाअल्लाह। शुरू से 10 पॉइंट पीछे थे आप लोग, और आपने आखिरी राउंड में मुश्किल तरीन अशार को भी टैकल किया और आज का मुकाबला जीत कर कमाल कर दिया, मजा आ गया। 94 ये स्कोर भी जरा नोट करना है हमने इब्राहिम भाई, 94 पॉइंट लिए हैदराबाद वालों ने। अब अगली टीमों को 94 से ज्यादा जो जीत कर जाएंगे तो उनको जो है वो फाइनल में मौका मिलेगा, और जो लो पर 2 टीमें होंगी उनमें से उनका मुकाबला आपस में होगा। लाहौर वालों ने माशाल्लाह अच्छे कलाम सुनाने की कोशिश की, अच्छे अशार पढ़े, लेकिन बहरहाल मुकाबला इसी तरह होता है। आखिरी शेर पर जाकर फैसला हुआ। आप लोगों को क्या लग रहा था, आप जीतेंगे कि पीछे रह जाएंगे? कुछ कहेंगे आप आज के मुकाबले के बारे में? आज मुश्किल था, आसान था? मुश्किल हो गया था आज। आपको क्या लग रहा था, आप चले गए, निकल जाएंगे? बाज़ औक़ात ऐसा भी महसूस हुआ। अच्छा, लेकिन क्या हुआ फिर, आप जीत कैसे गए? अता इलाही है, अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह। हैदराबाद वालों ने अच्छी कोशिश की, आखिरी मरहला बहुत अहम होता है। लाहौर वाले कुछ कहना चाहेंगे भाई? आप लोगों ने भी अच्छी कोशिश फरमाई। पहले स्मार्ट चॉइस में तो बाय लक आपको मिल गया, मुझे लगता है उसकी तैयारी की थी आपने, लेकिन वो बिल्कुल आखिरी सेकंड्स में जाके 5 पॉइंट आपको मिले, और यही बरतरी भारी पड़ रही थी। लगता है इन लोगों पे प्रेशर था, 10 पॉइंट पीछे हैं, पीछे हैं, पीछे हैं, पूरा करना है। आगे जाकर इन्होंने जो है वो आपको फिर देखने नहीं दिया मुकाबला। आखिरी में क्यों बैल नहीं बजा रहे थे आप लोग? कुछ कहें तो सही, शौक हो गए? कल ज्यादा बेल बजाने की माइक करीब कर लें। कल ज्यादा बेल बजाने की वजह से कुछ सवालात में हम फंस गए थे, तो इस वजह से लास्ट मुकाबले में जी। अच्छा अच्छा, लास्ट में ये भी फंसे हैं। वैसे गलतियां इन्होंने भी की, लेकिन बहरहाल फिर वो कवर भी कर लेते थे। चले बहरहाल आपने नाजरीन देखा, ज़ौक़े नात बढ़ाने के लिए मदनी चैनल देखते रहिए। आज मुकाबला हुआ हैदराबाद और लाहौर का। लाहौर की टीम अब आगे स्टैंड बाय है, हो सकता है यही फाइनल में जाएं या एक और मुकाबला इन्हें करना पड़े, ये फैसला होगा पीर और मंगल के 2 मुकाबलों के बाद। आप देखते रहिए मदनी चैनल, स्कोर बोर्ड देख लीजिए। आज के मुकाबले में 7 सेगमेंट्स में लाहौर वाले कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा आगे ही रहे। हैदराबाद वालों ने रैपिड फायर में 6 नंबर ज्यादा लिए, ये भी एक सामने वालों के लिए वार्निंग हो गई थी
کہ یار یہ اب ہمیں کوشش زیادہ کرنی پڑے گی. اور پھر حیدرآباد نے سوچ سمجھ کر سیگمنٹ میں 15 پوائنٹس لیے. 94 پر یہ مقابلہ کلوز ہوا. لاہور حیدرآباد دونوں ٹیموں نے آل اوور بہت اچھے اشعار سنائے. اللہ تعالیٰ سب کو میٹھا مدینہ دکھائے, کوئی بھی یہاں رہ نہ جائے, سب مدینے جائیں انشاءاللہ. ملاقات ہوتی ہے آپ سے کل. مدنی مذاکرہ دیکھنا ہے, مدنی مذاکرے بلکہ ربیع الاول کے بھی آ رہے ہیں, تو انشاءاللہ ربیع الاول میں 12 راتیں مدنی مذاکروں کے ساتھ گزارنی ہے. رات میں کوشش کریں مدنی مذاکرہ دیکھیں, امیر علیہ سنت کے ساتھ آقا کی آمد کی دھومیں مچائیں گے انشاءاللہ. اور پیر کو, نیکسٹ پیر کو انشاءاللہ اب دوسرا مقابلہ ہوگا, ہفتہ اور اتوار دونوں آپ عشاء کے بعد مدنی چینل پر دیکھیں گے. مدنی مذاکرہ, اپنا خیال رکھیے گا, ہمارے لیے دعا کیجیے گا. پھر ملتے ہیں, نعرہ لگائیے فیضان رضا جاری رہے گا انشاءاللہ. ماشاءاللہ, مبارک. عشق و محبت اعلیٰ حضرت, فخر ملت اعلیٰ حضرت, حامی سنت اعلیٰ حضرت, ماحی بدعت اعلیٰ حضرت, نور ہدایت اعلیٰ حضرت, رب کی رحمت اعلیٰ حضرت, پیر طریقت اعلیٰ حضرت, شیخ شریعت اعلیٰ حضرت.